सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफदर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है गैरतमंद। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बात मामूली सी थी लेकिन मामूल से हटी हुई थी, इसलिए खास हो गई। मैं उस गैर मामूली दस्तक को नजरअंदाज ना कर सका और बिस्तर छोड़ने पर मजबूर हो गया। उस वक्त रात के 10 बजे थे। वो फरवरी के इख्तितामी दिन थे, मगर अभी तक सर्दी का जोर बाकी था। गांव देहात में वैसे भी रात जल्द उतर आती है। उन दिनों 7 बजे तक लोग रात के खाने से फारिग होकर अपने अपने बिस्तर में दुबक चुके होते थे। कुछ लोग 8 या ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक जागते। उसके बाद देहात और देहाती माहौल गहरे सन्नाटे में डूब जाता। उस रोज मैं लगभग 8 बजे थाने से उठाया था। रात के खाने से फारिग होने के बाद मैंने इशा की नमाज अदा की और फिर सोने के लिए लेट गया। मुझे नहीं याद कि मैं किस वक्त नींद की मेहरबान आगोश में जा पहुंचा। 10 बजे आंख दस्तक की आवाज पर खुली। थोड़े से वक्फे से दूसरी दस्तक हुई और मैं अपने कमरे से निकलकर बैरूनी दरवाजे पर पहुंच गया। इस दौरान में मेरे जहन में यही था कि वो कोई कांस्टेबल होगा जो किसी फौरी ज़रूरत के तहत मुझे बुलाने आ गया था। उन दिनों मेरी रिहाइश सरकारी क्वार्टर में थी, जो थाने ही की हदूद में अकबी जानिब बना हुआ था। रात के 10 बजे थाने से आने वाली पुकार का एक ही मतलब था, और वो ये कि कोई मुसीबत खड़ी हो गई थी। इन्हीं ख्यालात में चलते हुए मैं दरवाजे तक पहुंच गया, और फिर इससे पहले कि मैं दरवाजे की कुंडी गिराता, एक मर्तबा फिर वही मखसूस दस्तक सुनाई दी। एक लम्हे में मेरे दिमाग ने इस ख्याल को रद्द कर दिया कि दस्तक देने वाला कोई पुलिस एहलकार होगा। उस दस्तक में एक नरमी, धीमापन और एहतियात पाई जाती थी, जैसे वो किसी दस्त हिनाई की कार फरमाई हो। इस सोच के साथ ही मैंने बेधड़क दरवाज़ा खोल दिया। अगले ही लम्हे मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। एक पस्ता कामत औरत सफ़ेद चादर में लिपटी मेरे सामने खड़ी थी। उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं, बाकी पूरा जिस्म टासे की वसीओ अरीज चादर में छुपा हुआ था। मैंने उसकी आंखों में पाई जाने वाली मखसूस चमक और इज़्तिरार के बाइस का अंदाज़ा लगाया कि वो औरत थी। क्या बात है बीबी? मैंने तेज नजरों से उसे घूरा। सच्ची बात तो यह है कि इस वक्त एक पर्दापोश औरत को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ था, और उस एहसास में हैरत का अंसर नुमाया था। चादर के पीछे उसके होंठों की जुंबिश हुई और एक सरसराती हुई आवाज मेरी समात तक पहुंची। थानेदार जी, मैं एक शिकायत लेकर आपके पास आई हूँ। मैंने चौंक कर उसे देखा और संजीदा लहजे में कहा, लोगों की शिकायतें सुनने के लिए मैं पूरा दिन उधर थाने में बैठता हूँ। तुम सुबह आकर मुझसे मिल लेना। मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर थी कि एक तो वो इतनी रात गए मेरे पास आई थी, और वो भी सीधी मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर। इससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं हुई कि वो किसी खास मामले में मुझसे बात करना चाहती थी। वो कोई हंगामी सिलसिला भी हो सकता था। मेरे जवाब ने उसे थोड़ा मायूस जरूर किया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और बोली, थानेदार जी, थाने में और भी बहुत से लोग होते हैं, मैं उनकी मौजूदगी में बात नहीं करना चाहती। अगर सलामू को पता चल गया कि मैं थाने में आई थी तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ कर रख देगा। ये सलामू कौन है? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मेरा घर वाला जी, नकाब के पीछे से उसका जवाब आया। नाम सलाम दीन है उसका, लेकिन बचपन से बिगड़कर सलामू हो गया है, और अब तो सब उसे सलामू सलामू ही कहते हैं। सरे दस्त मेरी समझ में यही आया कि वो कोई अपना अज़दवाजी झगड़ा लेकर मेरे पास आई है और इस मामले को मुझ तक महदूद रखना चाहती है। इस हवाले से मैंने उससे सवाल किया, अपने घर वाले की शिकायत करने आई हो? नहीं जी, उसने नफी में गर्दन झटकी। मैं तो माखे के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मुश्ताक उर्फ माखा सलामू के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सलामू का माखे से क्या ताल्लुक? वो बोली, कोई खास नहीं जी, बस आप उन दोनों को हरीफ समझ लें। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। बाली, उसने बताया, इकबाल बीबी उर्फ बाली। कहाँ की रहने वाली हो? सुल्तानपुरा। सुल्तानपुरा मेरे थाने की हदूद में आता था और थाने से ज्यादा दूर नहीं था। मैंने पूछा, क्या माखा भी सुल्तानपुरा ही में रहता है? नहीं जी, उसने एक मर्तबा फिर नफी में गर्दन हिलाई।
یہ مردود فرید نگر میں رہتا ہے۔ میں نے سلطان پورہ اور فرید نگر دیکھ رکھے تھے۔ ان دونوں گاؤں کے درمیان صرف ایک ریلوے لائن تھی۔ اس سنگل ٹریک ریلوے لائن پر لاہور سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے لاہور تک ٹرین چلتی تھی۔ اس وقت اچھی خاصی ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ ابھی تک میرے اور بالی کے درمیان دروازے میں کھڑے کھڑے یہی سوال و جواب ہوئے تھے۔ اس دوران میں وہ سہمی ہوئی چوکنی نظروں سے بار بار ادھر ادھر دیکھتی رہی تھی۔ ابھی تک کوئی سنگین بات سامنے نہیں آ سکی تھی، اس لیے میں نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا، بالی تم فکر نہ کرو، میں تنہائی میں تم سے بات کروں گا۔ میری اجازت کے بغیر کوئی میرے کمرے میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تم صبح تھانے میں آ کر مجھ سے ملو۔ وہ ایک مرتبہ پھر محتاط نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں بڑی مشکل سے موقع نکال کر آئی ہوں، پھر شاید میں ہمت نہ کر سکوں۔ آج تو اتفاق سے سلامو کہیں گیا ہوا ہے، ورنہ وہ مجھے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دیتا۔ ایک لمحے کو مجھے خیال آیا کہ میں اسے اپنے کوارٹر کے اندر بلا کر اس کی بات سن لوں، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور بالی سے کہا، تمہارا گھر والا کہاں گیا ہوا ہے؟ وہ مکی وال گیا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ اس کی واپسی صبح کو ہوگی۔ میں تمہاری کہانی سننے کو تیار ہوں، میں نے تشفی آمیز انداز میں کہا۔ تم میرے کمرے میں پہنچو، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ آپ کا مطلب ہے میں تھانے جاؤں؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کی، ہاں میرا یہی مطلب ہے، اور اس وقت بھی تم تھانے کے احاطے ہی میں ہو۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ تم سب کی نظریں بچا کر اس طرف نکل کیسے آئی ہو۔ جب میں سب کی نظر بچا کے نکل ہی آئی ہوں تو آپ بھی تھوڑی نظریں کرم کر دیں جناب۔ وہ لجاجت آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر مجھے کوارٹر کے اندر بلانے میں آپ کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں تو یہی میری بات سن لیں، ویسے میں اتنی خطرناک بھی نہیں ہوں۔ آخری جملہ اس نے عجیب سے انداز میں ادا کیا، پھر بولی، ادھر تھانے میں جا کر آپ سے بات ہوگی تو پھر یہ بات چھپی نہیں رہے گی اور سلامو۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور مجھے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں تذبذب کے عالم میں تھا، اسے کوارٹر کے اندر بلانا ٹھیک نہیں تھا اور نہ ہی وہاں کھڑے کھڑے بات کرنا مناسب تھا۔ مجھے کشمکش کا شکار دیکھ کر بالی نے کہا، تھانے دار جی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، اگر آپ میری بات سننے کو تیار نہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ کل کلاں کو کوئی خطرناک واقعہ پیش آ گیا تو پھر مجھ سے سوال نہ کرنا کہ بالی جب تمہیں اتنا کچھ پتا تھا تو پھر تم نے بتایا کیوں نہیں۔ اب بالی نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی کہ میں اسے اپنے کوارٹر کے اندر بلانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ کوارٹر ایک کمرے اور ایک صحن پر مشتمل تھا۔ کمرے میں بستر لگی چارپائی کے علاوہ بیٹھنے کے لیے ایک کرسی موجود تھی۔ میں نے بالی کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تاہم کسی لاشعوری احتیاط کے پیش نظر میں نے کمرے اور کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھلا رہنے دیا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے بالی سے استفسار کیا، ہاں اب جلدی سے بتاؤ کہ تم کیا جانتی ہو۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ ماکھے کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ وہ کسی بھی وقت سلامو کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ ماکھے کو تھانے بلا کر دبکا ماریں تاکہ وہ اپنے دل سے یہ خیال باہر نکال دے۔ تمہارے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ چند روز پہلے ان دونوں میں خاصی منہ ماری ہوئی تھی، بالی نے بتایا۔ اس کے بعد ہی ماکھے کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ اس نے تلخ کلامی کے دوران میں سلامو کو خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کے درمیان کس بات پر تلخ کلامی ہوئی تھی؟ تم نے بتایا ہے وہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، ذرا ان کے حریف ہونے کی بھی وضاحت کر دو۔ تھانے دار جی، بالی نے بتایا، سلامو اور ماکھے کو مرغ لڑانے کا بہت شوق ہے اور یہی ان کا ذریعہ معاش بھی ہے۔ وہ مرغوں کی لڑائی پر شرطیں لگاتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں۔ اسی قسم کے ایک مرغ کے مقابلے میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور ماکھو نے سلامو کو دھمکی دی۔ شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، ہر کام میں بے ایمانی چلتی ہے۔ میں نے جس مرغ مقابلے کا ذکر کیا ہے نا، اس میں غلطی سراسر ماکھے کی تھی۔ ایک موقع پر چینا بازی جیت رہا تھا، ماکھے نے دھاندلی کی اور چینے کی ٹانگوں پر چھری سے ایک ضرب لگا دی۔ سلامو غصے کا بہت تیز ہے، غلط بات اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ ماکھے کی بے ایمانی پر سلامو نے اسے گالی دی، پھر ان میں جھگڑا ہونے لگا۔ بات تلخ کلامی سے آگے بڑھی تو انہوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے۔ وہاں موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے خطرہ ٹال دیا، لیکن ماکھے نے بڑے خطرناک انداز میں سلامو کو دھمکی دی ہے کہ وہ اسے مزہ ضرور چکھائے گا۔
थानेदार जी, शायद आपको पता नहीं, माखा लड़ाई भिड़ाई और बदमाशी के कामों का माहिर है। फरीदनगर के तमाम लोग उसकी गुंडागर्दी से डरते हैं। मुझे इसीलिए बहुत ज्यादा तशवीश है। तुमने अपने खाविन को नहीं समझाया कि वो इस मुर्गबाजी से बाज आ जाए? मैंने उसकी बात के इख्तिताम पर कहा। ऐसे कामों के नताइज अच्छे नहीं निकलते। वो झुंझलाते हुए बोली, सलामू मेरी सुनता ही कहाँ है। इधर मैंने जबान खोली, उधर उसका लात मुक्का शुरू। मैं अपनी हड्डियों का बहुत सुरमा बनवा चुकी। अब मुझ में और मार खाने की हिम्मत नहीं। मुझसे तो वो चीना ज्यादा खुशकिस्मत है। सलामू किसी महबूबा की तरह उसके नाज नखरे उठाता है। बाज औकात तो मुझे उस मुर्गे से हसद होने लगता है और मैं अपने दिल में उस खबीस के लिए नफरत महसूस करती हूँ। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं कोई लड़ाका मुर्गा ही होती, शायद इस तरह सलामू की नज़र में मेरी कोई अहमियत होती। आखिरी अल्फाज उसने बड़े हसरतनाक अंदाज में अदा किए थे। बाली ने मुझे सलामू के मशागिल के बारे में जो कुछ बताया था, अगर उसमें दरोग गोई का कोई दखल नहीं था, तो फिर वो बेचारी वाकई हमदर्दी की मुस्तहिक थी। बाली अपने शोहर के लिए परेशान थी। एक मुर्गबाज गुंडा उसके शोहर का दुश्मन हो गया था, और उस दुश्मनी का सबब भी मुर्गबाजी ही थी। मैंने बाली से चीना के बारे में चंद सवालात किए। उसने बताया कि सलामू का मुर्गा सफ़ेद और सुरमई रंग का था। चतकबरा होने की वजह से उस मुर्ग को चीना कहा जाता था, जबकि माखे का बदमाश मुर्गा सुरखा कहलाता था। मैंने बाली को गहरी नज़रों से देखा और कहा, ठीक है बाली, मैंने तुम्हारी शिकायत नोट कर ली। तुम फिक्र ना करो, मैं माखे को सुबह ही थाने बुलवाता हूँ। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई हुई, तो मैं उस सूरमे की वो खिंचाई करूंगा कि उसकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। मैंने आपसे किसी किस्म की कोई गलत बयानी नहीं की, वो संजीदगी से बोली। मैंने कहा, और तुम्हारा घर वाला जब मक्की वाल से वापस आ जाए, तो उसे भी मेरे पास भेजना, मैं उसके भी कान खींचूंगा। बीवी पर हाथ उठाना कहाँ की मर्दानगी है, और वो भी तुम जैसी नन्ही मुन्नी बीवी पर, जिसमें शोहर की हमदर्दी भी कूट कूट कर भरी हुई है। बात खत्म करते ही मैंने चादर में लिपटे हुए बाली के सरापे का जायजा लिया। वो मेरी निगाह की ताब ना लाते हुए चादर के अंदर कसमसाई, फिर डरे सहमे लहजे में बोली, थानेदार जी, ऐसा गजब ना करना। अगर सलामू को पता चल गया कि मैंने, नहीं चलेगा उसे पता। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, मैं तरीके सलीके से समझाऊंगा, उसे तुम पर शक नहीं आएगा। वो वापस आए तो तुम उससे कहना कि थाने से कोई बुलाने आया था। थानेदार उससे मिलना चाहता है, फिर वो खुद ही समझ जाएगा। इस तरह तुम पर बात नहीं आएगी। वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद मैंने क्वार्टर का बैरूनी दरवाज़ा बंद किया और अपने बिस्तर पर लेटकर बाली के बारे में सोचने लगा। ये पछता कामत औरत मेरी समझ में आई थी और ना ही उसकी बातें। वो जो शिकायत लेकर मेरे पास आई थी, उसकी नौयत बहुत मामूली थी, मगर उसकी आमद का अंदाज बहुत पुरइसरार था। एक तरफ वो अपने शोहर से बहुत खौफजदा थी और दूसरी जानिब वो शोहर की गैर मौजूदगी में तने तनहा इतनी रात को घर से निकलकर थाने पहुंच गई। थाने भी क्या पहुंची, वो तो सीधी मेरे रिहायशी क्वार्टर में चली आई। बहुत कुछ सामने नहीं था और उसे सामने लाने की जरूरत थी। मैंने सोचा मैं अगली सुबह माखे को थाने बुलवा कर पूछताछ करूंगा। इसके साथ ही मैं बाली के बारे में भी तहकीक जरूर करूंगा। उसकी पुरस्रार आमद ने मेरे जहन में उलझन ज़दा ख्यालात का एक जाल सा बुन दिया। मेरे हिसाब से उसे थाने आकर इस किस्म की शिकायत दर्ज करवाने की कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। ये काम सरासर सलामू का था। मैंने बाली, सलामू और माखे को जहन से झटका और लिहाफ में घुसकर सोने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में मुझे बहुत जल्द कामयाबी हासिल हो गई। माखा मजबूत जुस्से का मालिक एक पहलवान नुमा शख्स था। उसकी चाल ढाल, डील डोल और चेहरे के उतार चढ़ाव से बखूबी अंदाजा होता था कि उसका ताल्लुक माशरे के किस तबके से है। वो अपने हुलिये और वज़ाक़ता से एक मुस्तनद बदमाश नजर आता था। उसने सफ़ेद तैबन पर सुर्ख रंग का कुर्ता पहन रखा था और गिरेबान के सारे बटन खुले हुए थे। वो मेरे बुलाने पर 2 कांस्टेबल्स के साथ थाने आया और उस वक्त वो मासूम सूरत बनाए मेरे सामने खड़ा था। हम दोनों के सिवा कमरे में और कोई भी नहीं था। मैंने नरम लहजे में उससे कहा, बैठ जाओ। फिर एक कुर्सी की जानिब इशारा भी कर दिया। वो थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद कुर्सी पर बैठ गया और उलझन ज़दा लहजे में पूछने लगा, सरकार, आपने मुझे थाने क्यों बुलवाया है? बस ऐसे ही, मैंने कंधे उचकाए। तुमसे मिलने को जी चाह रहा था। मेरे जवाब ने उसे और उलझा दिया। मुझसे मिलने के लिए? वो उलझी हुई नजरों से मुझे देखकर कहने लगा,
میں نے کہا، ماکھے سنا ہے تمہارے اندر بہت گرمی بھری ہوئی ہے، تم کیا کھاتے ہو؟ پتہ نہیں جناب، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، اچھی خاصی سردی ہے لیکن تمہارا گریبان اوپر سے نیچے تک کھلا ہوا ہے، کیا کسی حسینہ کے عشق میں تم نے اپنا گریبان چاک کر رکھا ہے یا واقعی تمہیں سردی نہیں لگتی؟ وہ گڑبڑا گیا، جناب ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، جب تمہیں بھی دوسرے انسانوں کی طرح سردی لگتی ہے اور تم کسی عورت کے عشق میں بھی مبتلا نہیں، تو پھر گریبان کھولے کیوں پھرتے ہو؟ وہ جی بس عادت سی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے عادی مجرم ہو کیا؟ وہ چونک کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے کیا جرم کیا ہے جناب؟ گریبان کھول کر رکھنا شرفا کا چال چلن نہیں بلکہ بدماشوں کا وتیرہ ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا، اور بدماشی سنگین جرائم میں شمار ہوتی ہے۔ میرے مسلسل گھورنے سے وہ تھوڑا جزبز ہوا۔ سرکار، لگتا ہے کسی دشمن نے آپ کو میرے خلاف بھڑکا دیا ہے، ورنہ میں تو ایک سیدھا سادہ انسان۔ اوے جلیبی کی طرح سیدھے اور ببول کی مانند سادہ انسان، میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، تمہارے کسی چاچے مامے نے مجھے نہیں بھڑکایا، بلکہ مجھے باوثوق ذرائع سے پتا چلا ہے کہ تم کھلی بدماشی کرتے ہو۔ فرید نگر کے لوگ تم سے خوفزدہ اور نالاں ہیں، اور اب تو آس پاس کے علاقے کے لوگ بھی تمہاری غنڈہ گردی سے محفوظ نہیں۔ تم نے سلطان پورہ کے سلاموں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ جان سے مارنے والی بات میں نے اپنی طرف سے لگائی تھی تاکہ اس کے تاثرات کھل کر سامنے آ سکیں۔ مجھے اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیابی ہوئی۔ وہ چونکتے ہوئے بولا، کیا سلامو آپ کے پاس میری شکایت لے کر آیا تھا؟ میں نے اس کے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا پوچھا، ماکھے تھانے دار میں ہوں یا تم؟ وہ اس انوکھے استفسار پر فکر مند نظر آنے لگا۔ ظاہر ہے جناب، تھانے دار تو آپ ہی ہیں۔ جب تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ میں تھانے دار ہوں، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ سوال صرف میں کروں گا۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے جیسے میری بات اس کے پلے نہ پڑی ہو۔ میں نے کہا، کیا یہ بات درست نہیں کہ تم نے سلاموں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی؟ جناب، میں نے تو ایسی کوئی دھمکی نہیں دی۔ البتہ پچھلے دنوں ہمارے درمیان کسی بات پر ہلکا پھلکا جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے گندی گالی دی تو میں بھی طیش میں آ گیا اور میں نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ تم دونوں میں جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ مرغوں کے مقابلے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، اس نے تامل کرتے ہوئے بتایا۔ میں نے کہا، اور اس گڑبڑ کا سبب بھی تم ہی تھے۔ ایک مرحلے پر سلامو کا چینا تمہارے سرخے کو پچھاڑنے والا تھا، اور تم نے چینے کی ٹانگوں پر چھڑی رسید کی، جس پر سلامو آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے تمہیں گالی دے دی۔ آپ کو جس نے بتایا ہے بالکل غلط بتایا ہے، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا۔ میں نے چینے کی ٹانگوں پر چھڑی سے ضرب نہیں لگائی تھی، بلکہ میں تو چھڑی کو زمین پر مارتے ہوئے اپنے سرخے کا حوصلہ بڑھا رہا تھا تاکہ چینا اس پر حاوی نہ ہونے پائے۔ چینا اور سرخا پر ریسرچ کرنا میرا موضوع نہیں تھا۔ مرغ اور مرغ باز رہیں ایک طرف، میں تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ ماکھے نے اگر واقعی سلاموں کو کوئی دھمکی دی تھی تو وہ اس دھمکی پر عمل کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔ بالی نے بھی مجھ سے اسی حد تک مدد طلب کی تھی۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ماکھے کو تیز نظروں سے گھورا اور تنبیہی انداز میں کہا، تم کس بلندی کے بدماش ہو یہ تو میں بعد میں ناپ لوں گا، فی الحال کان کھول کر سن لو۔ سلاموں کا بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھا تو اس کا ذمہ دار میں تمہیں ہی سمجھوں گا۔ اسے تم پہلی اور آخری وارننگ سمجھو۔ مرغ بازی کو مرغوں تک ہی محدود رہنے دو، ورنہ میں تمہیں سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا، اور یہ سلاخیں حوالات کی بھی ہو سکتی ہیں اور جیل کی بھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ مجھے کسی قسم کی شکایت کا کوئی موقع نہیں دے گا۔ میں نے مزید ہدایات کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ کسی دن سلامو بھی مجھے آ کر تھانے میں ملاقات کرے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یا تو وہ مکی وال سے واپس نہیں آیا تھا یا پھر بالی نے میرا پیغام نہیں بھیجا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیغام موصول ہونے کے باوجود بھی وہ میری طرف نہ آیا ہو۔ بہرحال اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے اگلے روز صبح ہی صبح بالی اور سلامو تھانے میں تھے۔ میں حسب معمول جب کوارٹر سے تھانے پہنچا تو انہیں برآمدے میں بے چینی سے اپنا منتظر پایا۔ میں نے اپنے کمرے میں آنے کے بعد انہیں فوراً اندر بلا لیا۔ وہ اچھے خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا تو انہوں نے کرسیاں سنبھال لیں۔ میں نے تنقیدی نظر سے سلاموں کا جائزہ لیا۔
बाली की निस्बत वो खासा कदावर था और दोनों कामत में एक दूसरे के मुतजाद थे। सलामू दुबला पतला और आम सी सूरत का इंसान था। इस वक्त वो शलवार कमीज में मलबूस था। एक बात से मुझे कदरे हैरत हुई। बाली ने पूरे बदन को लपेटने के बजाय एक दुपट्टा आम से अंदाज में ओढ़ रखा था। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि उस रात उसने खसूसी तौर पर पर्दे का इंतजाम किया था, वरना आम हालात में वो ऐसी नहीं थी। बाली बस कद से मार खाती थी, वरना उसका शुमार जाज़बे नजर और दिलकश हसीन और जमील औरतों में होता था। मैंने सलामू को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें तो कल मेरे पास आना था, क्या तुम्हें पैगाम नहीं मिला था? वो खसियाने अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने बाली की तरफ तकते हुए इस्तफसार किया, मैंने तो परसों अपना एक बंदा तुम्हारे घर भेजा था, जिसने आकर मुझे बताया था कि सलामू घर से बाहर कहीं गया हुआ था। तुमने अपने खाविंद को पुलिस के एहलकार की आमद के बारे में नहीं बताया था? मैंने सलामू की नज़र में बाली की पोजीशन साफ की, तो वो तशक्कुर भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। फिर इससे कबल के वो जवाब देती, सलामू बोल उठा, माई बाप। उसके अंदाज में इज्जो इनकसार था। आपका पैगाम तो मिल गया था, लेकिन बस मसरूफियत की वजह से हाजिरी नहीं दे सका। ओए मसरूफियत के घोड़े, मैंने उसे घुरका, क्या तुम्हें मुर्गबाजी से इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती कि थाने में आकर झांक सको? याद रखो, ये मुर्गबाजी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। सुधर जाओ, वरना बहुत पछताओगे। वो जी वो जी, हम चीने की वजह से सुबह सुबह आपके पास आए हैं। सलामों के बजाय बाली ने कहा, बड़ी गड़बड़ हो गई है जनाब। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, क्या हुआ चीने को? किसी जालिम ने उसे खत्म कर दिया, सलामू ने जख्मी लहजे में बताया। बाली तड़क कर बोली, किसी जालिम क्यों कहते हो? सलामू, सीधी तरह माखे का नाम क्यों नहीं लेते? ये जुल्म उसके सिवा और कौन कर सकता है? हो सकता है ये माखे नहीं किया हो, वो मुअत्तदल अंदाज में बोला। मैंने उसे ये काम करते हुए देखा तो नहीं, इसलिए नाम लेना भी ठीक नहीं। तुम्हारी सादगी और ढीलापन तुम्हें जरूर डबोएगा, बाली ने गुस्सीले अंदाज में कहा। चीना को खत्म करने में सिर्फ और सिर्फ माखा ही का हाथ हो सकता है। उसने तुम्हें खतरनाक नताइज की धमकी भी दी थी। मैं इस पौने 5 50 हसीना का तुनतना देख कर हैरान रह गया। उस रात वो मुझे अक्सर मुख्तलिफ दिखाई दी थी, शोहर से डरने वाली, उससे पिटने वाली और हर हाल उसकी खैर खा और एक वफाशवार बीवी। लेकिन इस वक्त उसके मिजाज का रंग ढंग ही दूसरा था। वो कहीं से भी ऐसी नजर नहीं आ रही थी जैसा उसने जाहिर करने की कोशिश की थी। सलामू उसके सामने जिस तरह भीगा बिल्ला बना बैठा था, इससे तो यही नतीजा निकलता था कि घर में हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे जैसा बाली ने बयान किए थे। यकीनन बाली ही अपने खामिन की ठुकाई करती होगी। बाली की शख्सियत के इस तजाद ने मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। सलामू ने मेरी तरफ देखते हुए रंजीदा अंदाज में कहा, थानेदार साहब, चीने की मौत मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है, आप मेरे दुख को समझ सकते हैं। मैंने पूछा, चीना नामी उस लड़ाका मुर्गे को कब और कहाँ मौत के घाट उतारा गया? बाली ने जवाब दिया, जनाब, चीना मुर्दा हालत में हमारे घर के बाहर सीढ़ियों पर पड़ा हुआ मिला। उसकी गर्दन कटी हुई थी और ये आज ही सुबह का वाकया है। मेरा मतलब है, हमने आज ही उसे देखा। चीना रात के वक्त कहाँ रहता था? मैंने पूछा। घर के अंदर सेहन में उसका डरबा बना हुआ है, सलामू ने बताया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कल शाम को खुद अपने हाथों से उसे डरबे में बंद किया था। क्या तुम सुबह उसे खुद ही खोलते हो? जी, चीना से मुतल्लिक तमाम तर जिम्मेदारी मैं ही निभाता हूँ, सलामू ने बताया। मैंने कहा, चीना का मुर्दा हालत में तुम लोगों की दहलीज पर पाया जाना ये साबित करता है कि गुज़िश्ता रात कोई शख्स चुपके से तुम्हारे घर के सहन में उतरा था। वो शख्स चीने को दड़बे से निकाल कर ले गया होगा, और चीने की मौत का जिम्मेदार भी वही शख्स हो सकता है। मैं चीने की मौत के बारे में ये सवालो जवाब इसलिए नहीं कर रहा था कि उस अजीमुशान कत्ल में मुझे दिलचस्पी पैदा हो गई थी, बल्कि सच्ची बात यह थी कि इस तरह मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि माखा इस वाक़े में किस हद तक मुलविस हो सकता था। बाली ने एक मर्तबा फिर जोरदार अंदाज में कहा, थानेदार जी, चीने की मौत का जिम्मेदार माखा ही हो सकता है। तुम्हारे इस यकीन का सबब क्या है बाली? मैंने पूछा। वो बोली, देखे ना जी, माखे के लिए चीना खतरे की किसी घंटी से कम नहीं था। इस गांव और आले दुआले के तमाम इलाकों पर चीना ही एक ऐसा शाहजोर है जो माखे के सुर्खे की नाक से लकीरें निकलवा सकता है। माखे को उससे खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने चीने को अपनी राह से हटा दिया। वो बहुत ही कीना परवर शख्स है जनाब, मुझे तो डर है अगर
آپ نے ماکھا کا کوئی ٹھیک ٹھیک بندوبست نہ کیا تو وہ سلامو کے لیے بھی بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تم کیا کہتے ہو سلامو؟ بالی کی بات کے اختتام پر میں نے اس کے شوہر سے پوچھا۔ وہ بولا، جناب، میرا چینا تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اس کے قاتل کو عبرتناک سزا دلوائیں۔ سلامو، کسی مرغ کی موت اور ایک انسان کے قتل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں نے اس احمق کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بالفرض اگر یہ پتہ چل بھی جاتا ہے کہ تمہارے چینے کو کس نے مارا ہے، تو بھی میں اس فرد مذکورہ کو پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی اسے اس جرم کی پاداش میں عدالت میں گھسیٹ سکتا ہوں۔ تمہارے چینے کا معاملہ اتنا جاندار نہیں کہ تمہیں عدالت سے کچھ وصول ہو سکے۔ حاصل وصول کے الفاظ پر میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک کی انگڑائی دیکھی۔ وہ بولا، جناب، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ چینے کی موت کے ذمہ دار شخص سے کچھ ہرجانہ وصول کر کے دیں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، چینا ہی میرے معاش کا ذریعہ بھی تھا۔ ٹھیک ہے سلامو، پہلے مجھے اس واقعے کی ذمہ دار تک پہنچنے دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس شخص کو نچوڑنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ بالی نے مشورہ دیا، ذمہ دار تو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، میں تو کہتی ہوں آپ ہرجانے وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں اور چینے کے بدلے ماکھے کا سرخہ ہمیں لا دیں، اس طرح حساب برابر ہو جائے گا۔ بالی کسی پیاز کی طرح پرت در پرت کھل رہی تھی۔ بقول خود یہ وہی عورت تھی جسے چینے سے نفرت تھی، کیونکہ اس کے مطابق سلامو نے چینے کو اپنی توجہ اور محبت کا مرکز و محور بنا رکھا تھا، اور اب وہ خود ہی چینے جیسے ایک پرندے کو دوبارہ گھر میں لانے کی تجویز دے رہی تھی۔ نظریات اور خیالات میں اتنا بڑا تضاد خالی ازمائنی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ویسے بھی اس کی طرف سے محتاط ہو چکا تھا۔ میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنا ڈرتی تھی، حالانکہ سرکاری کوارٹر پر ہونے والی شبینہ ملاقات میں اس نے مجھے یہی تاثر دینے کی کوشش کی تھی۔ بالی پر مزید ریسرچ کی ضرورت تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کے بارے میں حتی الامکان معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے بالی کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بالی، میں دیکھتا ہوں کیا صورت نکلتی ہے۔ اگر ماکھا چینے کی موت کی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو میں اس کا سرخہ تمہیں دلوانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ وارننگ بھی دینی ہوگی کہ وہ ہماری طرف رخ نہ کرے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اس بدماش کا کیا بھروسہ، بعد میں وہ سلاموں کا دشمن ہو گیا تو ہمیں کوئی شدید نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم دونوں کی حفاظت کا شافی بندوبست کر دوں گا، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھانے سے رخصت ہو گئے۔ چینے کی موت کوئی اتنا بڑا اور اہم واقعہ نہیں تھا کہ میں فوراً ان کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچ جاتا۔ اس سے کہیں زیادہ ضروری معاملات تھانے میں موجود تھے۔ میں سلامو اور بالی کے لیے جو کر سکتا تھا اس کا میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ اسی روز دوپہر کے بعد میں نے ماکھے کو تھانے میں بلوایا۔ وہ اس طلبی پر خاصا الجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلوانے کے بعد سخت لہجے میں دریافت کیا، اس کا مطلب ہے تم نے میری ہدایات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا؟ میں نے اس مرتبہ اسے بیٹھنے کی بھی پیشکش نہیں کی اور اس کی مزاج پرسی کے لیے ایک ہٹے کٹے پولیس اہلکار کو بھی کمرے میں بلوا لیا۔ وہ چوکنا نظروں سے میرے اشارے کا منتظر تھا اور ماکھے کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس سیٹنگ اور میرے سوال نے ماکھے کے اوسان خطا کر دیے۔ وہ متعجب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی مائی باپ؟ میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی کہ سلاموں سے دور رہنا، میں نے کڑک کر کہا۔ سرکار، وہ دیدے پھیلاتے ہوئے بولا، میں نے آپ کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے۔ آپ یقین کریں، جب سے میں آپ سے مل کر گیا ہوں اس وقت سے اب تک میں نے سلاموں کی شکل دیکھی ہے اور نہ ہی سلطان پورہ میں قدم رکھا ہے۔ دور رہنا اور کسے کہتے ہیں جناب؟ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے کہا۔ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا جملہ نامکمل رہ گیا۔ تعجب خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پھر؟ میں نے کہا، کیا واقعی پچھلے 2 دن سے تم نے سلاموں کو نہیں دیکھا؟ میں 16 آنے صحیح کہہ رہا ہوں جناب۔ اور آج صبح والے واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کون سا واقعہ جی؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ اس کا بے ساختہ انداز اس بات کا غماز تھا کہ وہ کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہا تھا، تاہم میں اتنی آسانی سے اس کی بات پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے مزید گھسنے کی خاطر کہا، میں چینے کی موت والے واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا؟ چینا مر گیا؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اتنا انجان بننے کی ضرورت نہیں،
یہ بات تم سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا کہ چینا آج صبح سلامو کے گھر کے دروازے پر مردہ پایا گیا، اس کی گردن کٹی ہوئی ملی۔ میں واقعی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ لکنت زدہ انداز میں بولا۔ چینے کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، تمہارا نہیں تو تمہارے کسی چیلے چانٹے کا ہوگا۔ ہرگز نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ میں چینا اور اس کی موت کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ اس واقعے پر میں نے اس تنومند سانڈ ساخت کانسٹیبل سے بھی تھوڑا بہت کام لیا جو اسی مقصد کے لیے وہاں موجود تھا۔ چند خوفناک ٹھڈے اور دھواں دھار لات مکا کھانے کے بعد بھی جب ماکھے نے اپنا بیان نہیں بدلا تو مجھے ماننا پڑا کہ وہ غلط بیانی نہیں کر رہا۔ یہ سچ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ملزم اور جرائم پیشہ افراد کی زبان کھلوانے کے لیے تشدد آمیز حربوں کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ انتہائی مجبوری کے عالم میں ہوتا ہے، اور وہ بھی سکہ بند لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ اتنے آسان نہیں ہوتے کہ شرافت سے اپنا جرم قبولتے ہوئے منت سماجت کریں کہ انہیں جلد از جلد جیل میں ڈال دیا جائے۔ البتہ شریف شہریوں کے ساتھ نرمی اور اخلاق کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ میں نے ماکھے کو رخصت کرنے سے پہلے اسے مزید ہدایات دیں اور کہا، تم تھانے میں اطلاع دیے بغیر اپنے علاقے سے باہر نہیں جاؤ گے اور صبح شام باقاعدگی کے ساتھ تھانے میں حاضری دو گے۔ وہ کسی فرما بردار بچے کی طرح میری ہدایات پر ساد کرتا چلا گیا۔ چینے کی موت کوئی سنگین معاملہ نہیں تھی، لیکن میں ماکھے کو حدود میں رکھنے کے لیے یہ پیش بندی کر رہا تھا۔ آئندہ 3-4 روز میں کوشش کر کے میں نے سلامو اور اس کی بیوی کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لیں۔ وہ دونوں قریبی رشتہ دار تھے اور ان کی شادی بڑے حادثاتی انداز میں ہوئی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں مختصراً ان کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ذکر خالی از دلچسپی نہیں ہے۔ بالی سلامو کی تایا ذات تھی اور اپنے والدین کی اکلوتی بھی۔ سلامو کے والدین کا انتقال ہوا تو وہ اپنے تایا کے گھر میں پرورش پانے لگا۔ سلامو کا تایا ایک چھوٹا سا زمیندار تھا۔ اپنی موت سے قبل اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھتیجے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان کے ہاں رشتہ خاندان سے باہر نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اور کوئی امکان نہیں تھا۔ عظیم بعد بالی کی ماں بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ باپ کی زمین بالی کے ہاتھ آ گئی، لیکن سلامو انتہائی نکما اور کام چور ثابت ہوا۔ وہ اچھی خاصی زمین تھی، وہ جی جان سے کھیتی باڑی کرتا تو وارے کے نیارے ہو جاتے۔ اس نے تو تایا کی زندگی میں کبھی اس طرف توجہ نہیں دی تھی، اب کیا دلچسپی لیتا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مذکورہ 10 ایکڑ زمین ٹھیکے پر کسی مزارے کو دے دی گئی۔ اگر مالک جانکار اور زبردست نگرانی کرنے والا نہ ہو تو اس قسم کے معاملات اور ٹھیکوں میں زمیندار کا نقصان اور مزارے کا فائدہ ہوتا ہے، اور بالآخر ایک روز وہی مزارہ زمین کا مالک بن بیٹھتا ہے۔ اس کیس میں بھی یہی ہوا۔ 10 ایکڑ زمین مزارے کے قبضے میں چلی گئی۔ اس نے جو اونی پونی قیمت لگائی وہ بحالت مجبوری بالی کو وصول کرنا پڑی، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے پیٹ کھانا مانگتا ہے، اور کھانا ایسے نہیں آ جاتا، اس کے لیے بڑی تگو دو کرنی پڑتی ہے۔ اگر مال کو بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال انہیں پیش آئی۔ زمین کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ختم ہوئی تو مکان کی باری آئی، اور وہ دونوں ایک شاندار بڑے گھر کو فروخت کرنے کے بعد معمولی سے گھر میں آ گئے۔ سلامو کو مرغ لڑانے اور مفت کی کھانے سے فرصت نہیں تھی۔ وہ مستقبل کے بارے میں کیا سوچتا؟ گویا اس نے اپنی نالائکی سے قدم قدم پر بالی کو دکھ ہی پہنچایا تھا۔ اس تناظر میں بالی مظلوم اور بد نصیب نظر آتی ہے۔ اس سے بڑی بد قسمتی اور کیا ہوگی کہ ان کی شادی کو لگ بھگ 8 سال ہو چکے تھے اور ابھی تک وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکے تھے۔ بالی جیسے تیسے سلامو کے ساتھ گزارا کر رہی تھی کہ ماکھے کا قصہ بیچ میں آ گیا، جو اس وقت ان دونوں کی پریشانیوں کا سبب بنا ہوا تھا۔ میں بالی کے بارے میں جتنا زیادہ واقف ہو رہا تھا، اس کی شخصیت کے نئے سے نئے پہلو میرے سامنے آ رہے تھے۔ میرے کوارٹر میں ہونے والی ہماری پہلی ملاقات، اس ملاقات میں اس نے اپنے اور سلامو کے بارے میں ایک خاص قسم کا تاثر دیا تھا، اور دوسری ملاقات نے جس کی بھرپور تردید کر دی، اور اب اس کا ماضی کوئی نئی کہانی سنا رہا تھا جس میں بالی سراسر بے قصور نظر آتی تھی۔ سلامو ہڈ حرام اور نامعقول شوہر دکھائی دیتا تھا۔ میرے دل میں شدت سے اس خواہش نے سر ابھارا کہ اس ہمہ جہت پست قامت اور روح حسینہ کا ایک بھرپور انٹرویو کروں۔ میرے خیال میں اس کی جتنی پرتیں کھل چکی تھی، اس سے کہیں زیادہ ابھی تہ بند پڑی تھی۔
چھوٹے سے ریشمی تھان میں سینکڑوں تہوں کا اسرار بند ہوتا ہے۔ بالی بھی اپنے مختصر وجود میں ہزارہا ان کہی، ان دیکھی اور ان سنی ہوش ربا داستانوں کا طلسم کدا سجائے بیٹھی تھی۔ اگلے روز ہی مجھے اس سے تفصیلی بات کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ یہ موقع بھی معمول سے ہٹا ہوا تھا اور پہلی دستکی ملاقات ہی کا تسلسل معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت رات کے 9:30 بجے تھے اور میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازے پر ابھرنے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کسی ہنگامی صورتحال کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کوارٹر کا دروازہ کھولا۔ صورتحال تو ہنگامی ہی تھی، لیکن اس کا تعلق تھانے سے نہیں۔ اس وقت میری نگاہ کے سامنے بالی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بدن کو چادر کے اندر چھپا رکھا تھا، تاہم آج اس کی چادر کا رنگ سفید نہیں بلکہ سیاہ تھا۔ سیاہ نقاب کے اندر سے اس کی روشن آنکھیں شناخت کے لیے کافی تھیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ آواز نیچی رکھتے ہوئے بولی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں تھانے دار جی؟ اس کے سوال میں التجا تھی، اس لیے میں نے اس کی درخواست کو رد نہیں کیا اور اسے اندر آنے کا موقع دیتے ہوئے دروازے سے ہٹ گیا۔ شاید اس اجازت میں میری اس خواہش کا دخل بھی تھا کہ میں بالی سے طویل سوال و جواب کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہرحال وہ کوارٹر کے اندر آ گئی تو میں نے پوچھا، لگتا ہے آج رات بھی تمہارا خاوند گھر میں نہیں، اسی لیے تم چلی آئی ہو؟ پھر میں نے طنز سے بھرپور لہجے میں کہا، سلامو کی موجودگی میں تو تم گھر سے باہر قدم بھی نکالنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی ہو، کیونکہ تم مجھ سے بہت ڈرتی ہو۔ جی، ایسی ہی بات ہے۔ وہ میرے کمرے میں چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، آج تمہارا گھر والا کہاں گیا ہے؟ وہ باغ پورا گیا ہے، اس نے جواب دیا، اس کی واپسی صبح کو ہوگی۔ بالی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، یہاں آتے ہوئے تم خود کو چادر میں اچھی طرح لپیٹ لیتی ہو، لیکن اس دن تھانے میں تو تم نے اس قسم کا کوئی تکلف نہیں کیا تھا۔ یہ خاص بندوبست تم کیوں کرتی ہو؟ صرف اس لیے کہ کوئی مجھے یہاں آتے ہوئے دیکھ نہ لے، اس نے بتایا۔ تھانے میں تو میں سلاموں کے ساتھ تھی، اس لیے فکر اندیشے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے ایک معقول جواز پیش کیا تھا۔ میں نے اس کے جواب کے پہلے حصے کی روشنی میں سوال کیا، آج تم کون سی شکایت درج کروانے آئی ہو؟ شکایت تو کوئی نہیں، وہ بولی۔ پھر کیا مقصد ہے تمہارا آنے کا؟ بس جی، میرا جی گھبرا رہا تھا، وہ کن اکھیوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے سوچا آپ سے چند باتیں کر لوں، شاید میرے دل میں موجود خوف نکل جائے۔ بالی کا انداز اور رویہ عام دیہاتی عورتوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی جگہ گاؤں کی کوئی عام عورت ہوتی تو رات کے وقت گھر سے اکیلی نہ نکلتی، اور وہ بھی تھانے آنے کے لیے۔ بالی کا یہ عمل ظاہر کرتا تھا کہ وہ ایک بہادر اور نڈر عورت تھی، لیکن وہ خود کو خوفزدہ اور بزدل ثابت کرنے پر تلی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا، بالی، تم نے اپنے دل میں کسی خوف کی موجودگی کا ذکر کیا ہے؟ کیا میں تمہاری گھبراہٹ اور اس خوف کا سبب جان سکتا ہوں؟ میں ماکھے کی طرف سے پریشان ہوں، وہ ہراساں لہجے میں بولی۔ ماکھے کے ذکر پر مجھے چونکنا پڑا، کیونکہ میں نے ماکھے کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ مجھے ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ تازہ ترین اس نے کوئی حرکت کی ہو۔ میں نے اسے ایسا پابند کیا تھا کہ وہ دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی بالی سے دریافت کیا، ماکھے نے اب ایسا کیا کر دیا؟ وہ بولی، وہ ادھر الٹی سیدھی باتیں کرتا پھر رہا ہے۔ مثلاً کس قسم کی الٹی سیدھی باتیں؟ بالی نے خاموش رہنے کے بعد بتایا، ماکھے نے حسین آباد کے حنیفو سے کہا ہے کہ جینے کے بعد سلاموں کی باری ہے۔ پھر اس نے رک کر مجھ سے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی نا کہ پہلے اس نے چینے کی جان لی اور اب سلاموں؟ میں بھی اس وقت کسی حد تک الجھن محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بالی سے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات حنیفو نے بتائی ہے؟ حنیف عرف حنیفو، اس کا تعلق حسین آباد سے بتایا جا رہا تھا۔ یہ گاؤں فرید نگر سے ملحق تھا اور میرے تھانے ہی کی حدود میں آتا تھا۔ بالی نے بتایا، نہیں جی، حنیفو سے میرا کیا لینا دینا؟ پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے تو زبیدہ نے اس بارے میں بتایا ہے۔ یہ اب زبیدہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، زبیدہ سلطان پورہ میں ہی رہتی ہے اور اس کا گھر میری گلی میں ہے۔ تو پھر تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ زبیدہ کو حنیفو سے یہ بات پتا چلی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، بات دراصل یہ ہے کہ کل زبیدہ سلطان پورہ کی دوسری عورتوں کے ساتھ جوہر سے لپائی کی مٹی نکالنے گئی تھی۔ وہاں دوسرے گاؤں کی عورتیں بھی تھیں۔ وہ جوہر سلطان پورہ، فرید نگر، حسین آباد
اور مدینہ کالونی کے درمیان ریلوے لائن کے کنارے واقع ہے۔ سب عورتیں لیپ پوت کے لیے اسی جوہڑ سے مٹی نکالتی ہیں۔ وہیں جوہڑ پر حنیفوں کی بیوی آسیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ خالہ آسیہ نے ماسی جنت کو بتایا۔ ماسی جنت سے یہ بات نذیرہ بی بی تک پہنچی۔ اس نے چاچی رسولہ سے بات کی جو زبیدہ کی رشتہ دار ہے۔ اس طرح زبیدہ کو پتہ چل گیا اور اس نے مجھے بتا دیا۔ وہ رک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، تھانے دار جی، لگتا ہے آپ نے ماکھے کی کھینچائی نہیں کی، اس لیے وہ اس قسم کی بکواس کرتا پھر رہا ہے۔ ہمارا چینا تو مر گیا، کہیں اس شیطان ماکھے نے مجھے یا سلاموں کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، میں نے تیقن سے کہا۔ میں نے ماکھے کو خاصا ٹائٹ کر دیا ہے، وہ کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا جس کی بنا پر میں اس کی کھال کھینچ سکوں۔ وہ بے چین لہجے میں بولی، اور وہ جو دھمکی والی باتیں کرتا ہے سب بکواس ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے قطعیت سے کہا، سینہ بہ سینہ اور منہ بہ منہ بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں نے اچانک بالی سے سوال کیا کہ سلامو باغ پورا کیا لینے گیا ہے؟ نذر محمد نامی ایک بندے سے ملنے گیا ہے، اس نے بتایا۔ نذر محمد اپنا مرغہ فروخت کر رہا ہے اور سلامو اس مرغے کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ نذر محمد بھی کوئی مرغ باز ہے؟ ہاں جی، وہ بھی پکا مرغ باز، لیکن وہ کمینہ بہت چالاک اور مکار بھی ہے۔ پتہ ہے اس نے اپنے کالو کی کیا قیمت لگائی ہے؟ کالو غالباً نذر محمد کے مرغ کا نام ہے، میں نے پوچھا۔ جی، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے بالی کے سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے پوچھا، میں نہیں جانتا کہ نذر محمد نے اپنے مرغ کے کتنے پیسے مانگے ہیں؟ پورے 100 روپے جناب۔ بالی دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر وسعت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، غضب خدا کا اس کلموہے کے 100 روپے! اس زمانے میں 100 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ ایک مزدور کی ماہانہ اجرت 40 روپے سے زیادہ نہیں تھی۔ پورے گھر کا مہینہ بھر کا راشن 25 روپے میں آ جاتا تھا۔ اچھی گندم 5 روپے من اور سونا 80 روپے کا تولہ فروخت ہوتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ بعض لڑاکا مرغ اور بٹیر انتہائی مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں، بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ نامی گرامی بازیگر اور شوقین افراد اپنے جانوروں کی باقاعدہ نیلامی بھی کرواتے ہیں۔ میں نے بالو سے پوچھا، کیا سلاموں کے پاس اتنی رقم ہے؟ اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں، وہ بیزاری سے بولی، لیکن وہ اپنا شوق پورا کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ مرغ بازی اس کی رگ رگ میں رچی بسی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، جب سلاموں کے پاس رقم ہی نہیں تو پھر وہ کالو کو کیسے حاصل کرے گا؟ کیا کوئی ادھار یا قسطوں والا معاملہ ہے؟ نہیں جی، بالی نے بتایا، اس قسم کے سودوں میں ادھار اور قسطیں نہیں چلتی۔ حالانکہ سلامو نے نذر محمد کو ایسی پیشکش کی تھی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہتا ہے کہ نقد 100 روپیہ لاؤ اور کالو کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کمبخت کالو ہے بھی تو شیر جتنا۔ اس کی بہادری اور لڑنے کے انداز نے نذر محمد کا دماغ خراب کیا ہے۔ منحوس ایک پیسہ کم کرنے کو تیار نہیں۔ تو پھر سلامو کا شوق کیسے پورا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہ معنی خیز انداز میں بولی، مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ سلامو بھی رقم کے بندوبست کے لیے مجھی پر زور ڈال رہا ہے۔ تم کیا کرو گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، میرے پاس ایک جوڑی جھمکے بچے ہیں، پورے 1.5 تولے کے ہیں، انہیں سونار کے ہاتھ بیچ دوں گی، اس طرح سلامو کا شوق پورا ہو جائے گا۔ بالی کے لہجے میں بے چارگی اور درماندگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مجھے حقیقی معنوں میں اس پر ترس آ رہا تھا۔ وہ شوہر پرستی اور وفا شاری کی ایک عظیم مثال نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی بات کر کے خاموش ہو گئی۔ میرے کوارٹر کے کمرے میں ماتمی اور بوجھل فضا نے جگہ بنا لی تھی اور یہ اچھا موقع تھا بالی سے کرید کرنے کا۔ میرے خیال میں لوہا گرم ہو چکا تھا۔ اس وقت میں اس سے جو بھی پوچھتا اس کا درست اور صحیح جواب ملتا۔ میں نے اپنائیت سے لبریز لہجے میں اسے مخاطب کیا، بالی، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، تم بہت ہی بہادر اور مثالی عورت ہو۔ اس نے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور مجروح لہجے میں بولی، کیا واقعی آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں؟ اس کا سوال بہت طاقتور اور انداز یقینی تھا۔ میں اس کا جواب دعوے سے ہاں نہیں دے سکتا تھا، اس لیے محتاط رویہ اپناتے ہوئے میں نے کہا، سب کچھ نہیں، بہت کچھ۔ اوہ! اس کے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ میں نے کہا، بالی، میں نے تمہاری گزری ہوئی زندگی کے بارے میں اچھی خاصی چھان بین کی ہے۔
मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तुम्हारी ज़ात एक ज़ाविये से मेरी नज़र में काबिल तारीफ़ है, तो तुम्हारी ज़ात का दूसरा ज़ाविया उलझन का बाइस है। मैं मुतज़ब्ज़ब हूँ और तुम्हारी शख्सियत के बारे में कोई हतमी राय कायम करने से कासिर हूँ। उसने कहा कि मैं आपकी ये उलझन कैसे दूर कर सकती हूँ थानेदार जी। मैंने कहा, अगर तुम एक दो बातों की वजाहत कर दो तो शायद मेरी उलझन बाकी ना रहे। मसलन कौन सी बातें? तुमने अब तक मुझे यही तासुर देने की कोशिश की है कि तुम अपने खाविंद सलामू से बहुत डरती हो। मैंने कहा, वो बात बात पर तुम्हें ज़दो-कोब करता है। उसके सामने तुम्हारी एक नहीं चलती, लेकिन मैंने तो इसके बरक्स महसूस किया है। तुम्हारी उस रोज की थाने वाली गुफ्तगू को देखते हुए तो कोई भी कह सकता है कि सलामू तुम्हारे सामने दबता, और फिर इसकी एक वाजिया वजह भी मौजूद है। कैसी वजह थानेदार जी? मैंने कहा, सलामू अव्वल व आखिर तुम्हारे एहसानों तले दबा हुआ है। फिर मैंने उसके माजी का अहवाल मुख्तसरन दोहराया और बात को आगे बढ़ाया। तुमने सारी जिंदगी उसकी खातिर कुर्बानियां दी हैं और अभी तक दे रही हो। वो तुम पर किस तरह हाथ उठा सकता है? कुजा ये कि वो मार मार कर तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दे। ये तजाद मेरी समझ में नहीं आया। आप सही कह रहे हैं थानेदार जी। वाकई ये तजाद किसी की समझ में नहीं आता, और ये तजाद दर हकीकत सलामू की ज़ात में है। वो दोहरी शख्सियत का मालिक है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। मैं उसकी बीवी हूँ, इसीलिए हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं। मैं उसकी शख्सियत के एक एक पहलू से वाकिफ हूँ। मेरे कमरे में आकर रिलैक्स होने के बाद उसने चेहरे से चादर हटा दी थी, और मैं उसके महताबी चेहरे की एक एक जुम्बिश का मुशाहिदा कर रहा था। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो दोबारा गोया हुई, थानेदार जी, कमजोर, नालायक और निखट्टू आदमी लाशऊरी तौर पर शर्मिंदा होता रहता है, चाहे वो उस नदामत का इजहार करे या ना करे। उसका ज़मीर उसे ज़रूर कचोके देता है। यह कचोके और ज़मीर की खलिश उसके अंदर मनफी जज्बात को हवा देती है। उसे बात बेबात गुस्सा आने लगता है। ये झुंझुलाहट और गुस्सा उसकी शख्सियत में बिगाड़ पैदा करता है। सलामू के साथ भी कुछ इसी नौयत का मामला है। मैं हैरत और दिलचस्पी से उस 4 फुट 10 इंच की बाली को तक रहा था। उसका लहजा आम देहाती औरतों जैसा ही था, ताहम वो बड़ी अकल और दानिशमंदी की बातें कर रही थी। लगता था कि उसने माकूल तालीम भी हासिल कर रखी थी। मैंने इसी हवाले से पूछा, बाली, तुमने कहाँ तक पढ़ा है? मैंने मिडल किया हुआ है जी। वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली, पूरी 8 जमातें, लेकिन ये सब शादी से पहले के किस्से हैं। वो अचानक बहुत गमजदा नजर आने लगी थी। बाली, एक बात तो बताओ, एक तरफ तो तुम सलामू के चीना से बहुत हसद बल्कि नफरत करती थी, और दूसरी जानिब तुम कालू की खरीदारी के लिए अपने झुमके तक बेचने को तैयार हो। ये क्या पहेली है? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि कालू के घर में आ जाने के बाद सलामू फिर तुम्हें नजरअंदाज करेगा और उसकी दिलदारी में सुबह शाम एक कर देगा? मुझे अंदाजा है अच्छी तरह जी, पर मैं क्या करूं? सलामू की बात माने बिना भी चारा नहीं। अगर मैंने झुमके फरोख्त नहीं किए तो वो अपनी असलियत पर उतर आएगा, और मुझे अपने जोड़ जोड़ का सवा सत्यानाश करवाना पड़ेगा। क्या सलामू की यही असलियत है? मैंने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। असलियत के लफ्ज पर उसने चौंक कर मुझे देखा और झट से बोली, क्या मतलब जी? मतलब ये, मैंने वजाहत की, क्या वाकई तुम सलामू से मार खा लेती हो? मैंने ये बात पहले भी ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में तुमसे पूछी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इंतहाई फर्मा बरदार नजर आने वाला सलामू तन्हाई में तुम्हें जदो-कोब करता होगा। वो संजीदगी से बोली, थानेदार जी, वैसे तो मैं आपको इस सवाल का बड़ा तफसीली जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वजाहत कर दूं कि सलामू बड़ा मकार है, फरेबी है। वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। वो लोगों के सामने जैसा नजर आने की कोशिश करता है ना, हकीकत उसके बरक्स है। वो बज़ाहिर मेरा हमदर्द और ख्याल रखने वाला शोहर दिखाई देता है। उसके रवैये को देखकर सभी यही कहते हैं कि सलामू ने बाली को बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। बाज औरतें तो उसकी मिसाल देती हैं और उठते बैठते ये दुआ करती हैं कि अल्लाह उनकी बेटी को भी सलामू जैसा शोहर दे। लेकिन कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है जी, और तपिश वहीं महसूस की जा सकती है जहां आग जलती हो। इसीलिए तो सलामू का असली रूप लोगों से छुपा हुआ है। क्या वो दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही जारहाना रवैया रखता है? मैंने पूछा, हालांकि मैं जानता था कि वो क्या जवाब देगी। और फिर उसने वही जवाब दिया,
यही तो उसकी मक्कारी और लाचारगी है जी। दूसरे लोगों के सिलसिले में वो बहुत मोहतात रहता है। अगर मैं किसी से उसके नारवा सलूक की शिकायत करूं तो उसे यकीन ही ना आए, बल्कि वो उल्टा मुझे ही कसूरवार समझने लगे। उसने मुझे बुरी तरह बांध रखा है। मैंने पूछा, क्या तुमने कभी किसी के सामने सलामू के नामाकूल रवैये का तज़किरा किया है? ना जी, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली। आप पहले आदमी हैं जिनके सामने मैंने जबान खोली है, और वो भी इंतहाई मजबूर होकर। खैर, सलामू का सलूक तो इत्तफाकन बीच में आ गया। मैं तो दर हकीकत उसकी जिंदगी की तरफ से परेशान हूँ। अगर आप माखे का कोई पक्का बंदोबस्त कर दें तो मैं सारी उम्र आपको दुआएं दूंगी। वो तो मैं कर दूंगा, इस सिलसिले में तुम अपनी जान ना घुलाओ। और अब आखिरी बात ये बताओ कि आखिर सलामू को तुमसे क्या शिकायत है? वो तुमसे ऐसा वहशियाना रवैया क्यों करता है? वो अजीब से लहजे में बोली, ये तो आप उसी से पूछें जी। उससे तो मैं पूछूंगा ही। तुम्हारे बारे में मैं जो कुछ जान पाया हूँ और अपने मुतल्लिक तुमने जिस हद तक बताया है, इससे तो यही जाहिर होता है कि तुमने हमेशा उसी के लिए कुर्बानियां दी हैं। वो तुम्हारे एहसानात के नीचे दबा नजर आता है। उसे तो चाहिए कि वो तुम्हारे पाँव धोकर पिए, कुजा ये कि वो तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक करे। वो इस वक्त इंतहाई संजीदा दिखाई दी। मैंने भी ज्यादा कुरेद मुनासिब न समझी और सवालियाती जिराह का सिलसिला मौकूफ कर दिया। उससे पूछने वाली और कोई बात बाकी नहीं बची थी। वो जिस तरह पुरस्रार अंदाज में छुपते छुपाते थोड़ी देर पहले मेरे क्वार्टर में पहुंची थी, उसी तरह मोहतात अंदाज में रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक उसके बारे में सोचता रहा। वो ऐसी ही थी कि उससे मुतल्लिक ज्यादा से ज्यादा सोचा जाता। बाली ने अगर दरोगोई से काम नहीं लिया था, तो वो एक मजलूम और मुतासिरा औरत थी। मजलूम की फरियाद पर कान धरना कानून का ऐन फर्ज है। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि सलामू को थाने बुलाकर उसकी ठीक ठाक खिंचाई करूंगा। आइंदा रोज मैं सलामू की तरफ बंदा रवाना करने ही वाला था कि माखा थाने पहुंच गया। मैंने माखे को ताकीद कर रखी थी कि वो सुबह शाम थाने में हाजिरी लगवाए। उस पर निगाह पड़ी तो बाली की बात मेरे जहन में घूम गई। मैंने फिलफौर उसे अपने कमरे में बुलाया। उसने मेरे कमरे में दाखिल होकर बड़ा आजिजाना सलाम पेश किया, जिसमें किसी हद तक अय्यारी भी शामिल थी। फिर इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल करता, वो पूछ बैठा, हजूर, ये सुबह शाम की हाजिरी कब तक चलेगी? जब तक तुम्हारी सांस चलेगी, मैंने सख्ती से कहा। और मुझे महसूस हो रहा है तुम्हारी सांस भी मेरे हाथों ही बंद होगी। वो घिघियाया। सरकार ऐसा गजब ना करें। उसकी घिघियाहट में मसनूईपन था। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि आप मेरी सांस बंद कर देंगे? तुम्हारे जुर्म के बारे में तो मैं बाद में फैसला करूंगा, मैंने उखड़े हुए लहजे में कहा। फिलहाल तो मैं देख रहा हूं कि तुम पर मेरी नसीहत का असर नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूं क्यों ना तुम्हें चंद दिनों के लिए हवालात की सैर करवा दूं। वहां की फिजा और आबो दाना तुम्हें रास आएगा। वो तशवीश भरी नजर से मुझे देखने लगा। जनाब, मैं आपकी बात नहीं समझा। उसके चेहरे पर सजे मसनूई तासुरात अचानक गायब हो गए और वो खासा संजीदा नजर आने लगा। मैंने कड़क कर कहा, समझ की ना समझ औलाद, मैंने तुम्हें कितनी सख्ती से मना किया था कि तुम सलामू और सुल्तानपुरा से दूर रहोगे। आप मुझसे कसम ले लें जनाब। वो फिर मुतजब्जब नजर से मेरी जानिब देखते हुए बोला, मैं ना तो इन दिनों में सलामू से मिला हूँ और ना ही मैंने सुल्तानपुरा में कदम रखा है। हत्ता कि मैंने तो सलामू को कहीं देखा भी नहीं। आखिर बात क्या है जनाब? मैंने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम हुसैनाबाद के हनीफों को जानते हो? जानता हूँ जी। क्या तुम पिछले दिनों उससे मिले थे? जी, मिला था जनाब। तुमने हनीफों से क्या बकवास की है? वो आंखें पटपटाकर बोला, मैं समझा नहीं जनाब। क्या तुमने हनीफों से ये नहीं कहा कि चीना के बाद सलामू की बारी है? वो एक तवील सांस खारिज करने के बाद बोला, ओह, अच्छा, तो ये बात है। ये बात है कि घोड़े। मैंने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। क्या तुम्हारी इस बात से यह जाहिर नहीं होता कि चीना की मौत में तुम्हारा हाथ है और तुम सलामू को भी कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो? उसने मुझसे पूछा, पहले यह बताएं कि ये हनीफों वाली बात आप तक कैसे पहुंची? सवाल नहीं करो, सिर्फ जवाब दो। वो बोला, जनाब, बात दरअसल ये है कि आपने मुझ पर जो पाबंदियां आयद कर रखी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सलामू की वजह से हैं, और इन पाबंदियों ने मुझे झुंझुला कर रख दिया है। मैं बस्ती बस्ती नगर नगर घूमने वाला एक आज़ाद पंछी था। आपने मेरी आज़ादी सल्ब करके एक मखसूस इलाके तक महदूद कर दिया है।
थानेदार जी, हनीफो भी मेरी तरह घूमने फिरने का शौकीन है। हमारी मुलाकात हुई तो उसने कहा, माखा चलो लाहौर का चक्कर लगाते हैं। मैंने मायूसी से कहा, फिलहाल ये मुमकिन नहीं। उसने वजह दरियाफ्त की तो मैंने उसे असल सबब से आगाह किया और साथ ही तलखी से यह भी कहा कि सलामू का चीना तो ख़त्म हो गया, अब अल्लाह करे ये बदबख्त भी ख़त्म हो जाए ताकि मुझ पर लगी हुई पाबंदियां ख़त्म हो सकें। लेकिन जनाब, बात कुछ की कुछ हो गई, आप कुछ कर रहे हैं। मैंने सलामू को ख़त्म करने की बात की है, जबकि हकीकत यह है कि मैंने झुंझुलाकर उसे बद्दुआ दी थी। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वो खामोश हो गया। मैंने माखे को चंद नई हिदायत दी और थाने से रुखसत कर दिया। दोपहर के बाद मैंने सलामू की जानिब एक कांस्टेबल को रवाना किया, जिसने थोड़ी देर बाद वापस आकर इतला दी कि सलामू बागपुरा से अभी तक वापस नहीं आया। उस कांस्टेबल ने बाली को ताकीद कर दी थी कि जैसे ही सलामू घर पहुंचे वो उसे थाने भेज दे। लगभग 2 बजे दोपहर थाने में बलवे और फसाद का एक केस आ गया, जो किसी देरीना खानदानी दुश्मनी का शाखसाना था। मैं उसमें मसरूफ हो गया। रात निस्फ से ज्यादा गुजर चुकी थी। मैं गर्म बिस्तर में दुबका मजेदार नींद सो रहा था कि मुझे इस पुरसकून और खुशगवार नींद को खैर बाद कहना पड़ा। मेरी आंख अचानक खुल गई। यकीनी तौर पर वो जोरदार दस्तक थी जो मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दी जा रही थी। इस सूरत हाल में मुझे बिस्तर छोड़ना पड़ा। मैंने क्वार्टर का दरवाज़ा खोला तो मेरी निगाह एक कांस्टेबल के चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा हवास बाख्ता और खासा घबराया हुआ था। यकीनन कोई बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैंने कांस्टेबल की तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है मंजूर, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? जनाब, एक बंदा कत्ल हो गया है, मंजूर ने जल्दी से कहा। ये इत्तला ऐसी थी कि मैं भी चौंक उठा। कौन? मैंने तेजी से पूछा। मंजूर ने बताया, मकतूल का नाम सलाम दीन उर्फ सलामू है जी। वो सुल्तानपुरा में रहता है। थाने में उसकी बीवी बाली बैठी हुई है। बाली के जिक्र पर मैं एक मर्तबा फिर चौंका। इससे पहले वो 2 मर्तबा आकर मुझसे मिली थी और दोनों ही मर्तबा मेरे क्वार्टर में। आज उसने इधर का रुख करने के बजाय थाने जाना मुनासिब समझा। क्यों? ये एक अनोखा सवाल था जिसका जवाब बाली ही दे सकती थी। मैंने कांस्टेबल से कहा, तुम चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। वो मुझे सलूट करके रुखसत हो गया। मैंने जल्दी जल्दी मुनासिब लिबास पहना और थाने पहुंच गया। वहां बाली के साथ एक और मर्द भी नजर आया। अज़ां बाद मुझे मालूम हुआ कि वो उसका पड़ोसी था, जो अजराह हमदर्दी उसके साथ थाने तक चला आया था। मैंने बाली को अपने कमरे में बुलाया। मज़कूरा शख्स ने भी कमरे में दाखिल होने की कोशिश की तो मेरे इशारे पर कांस्टेबल ने उसे रोक दिया। बाली एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। गम के बायस उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने नरमी से दरियाफ्त किया, क्या हुआ बाली? सलामू को किसने कत्ल कर दिया? वो रूंधी हुई आवाज़ में बोली, वो ही था, वही शैतान, उसके सिवा कोई नहीं हो सकता। उसके बेरब्त अल्फाज और शिकस्ता बातों ने मुझे उलझा दिया। मैंने इस्तफसार किया, तुम किस शैतान का जिक्र कर रही हो? वो सिसक उठी, थानेदार जी, मैं माखे की बात कर रही हूँ। क्या? मैं उछल पड़ा। क्या माखे ने सलामू को कत्ल किया है? कब? कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले की बात है। वो उधर घर ही में पड़ा है। मेरा मतलब है, उसकी लाश कमरे की एक चारपाई में पड़ी है। आप खुद चल कर देख लें। क्या तुमने माखे को यह कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देखा है? मैंने पूछा। नहीं। जब मेरी आंख खुली तो वो जा रहे थे। मैंने उन्हें सेहन अबूर करके बैरूनी दरवाजे से निकलते हुए देखा था। बाली के बयान ने मुझे उलझा दिया। उसने जमा का सीगा इस्तेमाल किया था। मैंने पूछा, क्या माखे के साथ और भी कोई था? तुमने उन लोगों का जिक्र किया है? जी। हकलाहट भरी आवाज में उसने बताया, वो कुल 3 अफराद थे, माखा और उसके 2 साथी। तुम माखे पर जोर दे रही हो। मैंने गहरी नजरों से उसे घूरा। क्या तुमने माखे को पहचान लिया था? वो बोली, मैंने उसके डील डोल और जुस्से से अंदाजा लगाया है, शक्ल नहीं देख सकी। तो तुम सिर्फ अंदाजे की बिना पर माखे को कातिल गिरदान रही हो? मुझे पक्का यकीन है थानेदार जी। वो रोहासी हो गई। मैंने इस नाजुक मौके पर उससे जिरह करना मुनासिब नहीं समझा और ज़रूरी तैयारी के बाद मैं सुल्तानपुरा रवाना हो गया। मैंने हवालदार कादिर बख्श और कांस्टेबल फिदा हुसैन को भी अपने साथ ले लिया था। सुल्तानपुरा मेरे थाने से ज़्यादा फासले पर नहीं था। जब हम बाली के घर पहुंचे तो रात का 1 बज रहा था। इस वाक़े की खबर आसपास के लोगों को हो चुकी थी। जब हम घर के अंदर दाखिल हुए
تو دروازے کے قریب لگ بھگ 8 افراد کھڑے نظر آئے جو آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم پر نظر پڑی تو وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ ہم بالی کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ گھر 5 مرلے پر بنا ہوا ایک سادہ سا مکان تھا۔ کراچی کے رہنے والے اسے 120 گز کا مکان سمجھ لیں۔ گھر کے پچھلے حصے میں 2 کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے، جن کے آگے 25-26 فٹ طویل اور 8 فٹ چوڑا برآمدہ تھا۔ کمروں اور برآمدے کا فرش کچا تھا اور اس کے بعد صحن آتا تھا۔ وسیع و عریض صحن کے وسط میں جامن کا ایک قداور درخت کھڑا تھا۔ کمروں اور برآمدے کے بعد ایک دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور غسل خانہ بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک دڑبہ تھا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ انار اور امرود کا ایک ایک پیڑ استادہ تھا۔ یہ یقیناً وہی دڑبہ تھا جس میں چند روز پہلے چینا رہائش پذیر تھا۔ بالی کی رہنمائی میں اس کمرے تک پہنچا جہاں اس کے بقول سلامو کو قتل کیا گیا تھا۔ بالی نے مجھے بتایا کہ سلامو اس رات اس سے الگ ہو کر دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ شاید یہ کہنا ٹھیک نہ ہوگا، ان میں یقیناً کوئی انبن ہو گئی ہوگی جو وہ 2 علیحدہ کمروں میں رات گزار رہے تھے۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں سلامو کی لاش کا معائنہ کیا اور پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ ایک خوفناک خنجر دستے تک اس کے سینے میں پیوست تھا۔ اس کا کرتا اس جگہ سے خون میں تر بتر ہو رہا تھا۔ خون کی حالت کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا تھا کہ سلامو کو موت واقع ہوئے کوئی 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ میں نے الٹ پھیر کر لاش کا تفصیلی جائزہ لیا اور اہم پوائنٹس اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیے۔ اس کمرے میں چھوٹے بڑے عام سامان کے ساتھ صرف ایک چارپائی تھی جو کمرے کی عقبی یعنی شمالی دیوار کے ساتھ بچھی تھی۔ سلامو کو اس چارپائی پر سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ لاش کے معائنے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور موقع کی کارروائی ختم کر دی۔ بالی نے بڑے وثوق سے بتایا تھا کہ قاتل ماکھے کے سوا اور کوئی نہیں، لہٰذا کھرا وغیرہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ماکھے کو جب میں چاہتا اسے اپنے پاس تھانے بلا سکتا تھا۔ ویسے وہ آج شام میں بھی تھانے میں حاضری لگوا کر گیا تھا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت تھی کہ ماکھے نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوانے کے بعد میں بالی کو ایک کمرے میں لے کر بیٹھ گیا۔ اس کا تفصیلی بیان از حد ضروری تھا۔ موقع پر جو دوسرے لوگ مجھے دکھائی دیے، میں نے ان سے بھی پوچھ تاچھ کی، لیکن وہ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ ان میں سے کسی نے ماکھا یا اس کے ساتھیوں کو بالی کے گھر میں داخل ہوتے یا وہاں سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ بالی سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے حوالدار قادر بخش کو تھانے بھیجا اور ہدایت کی کہ وہ اپنے ساتھ 2 کانسٹیبلز کو لے کر اس وقت ماکے کے گھر واقعہ فرید نگر جائے اور اسے گرفتار کر کے تھانے میں بند کرے۔ حوالدار میری بات کی تہ میں پہنچ گیا اور فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں بالی کی طرف متوجہ ہوا، وہ غم سے نڈھال تھی۔ وہ اس وقت جس جذباتی صدمے سے دوچار تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کا دماغ ہی نہ الٹ جائے۔ اس وقت اسے سچی ہمدردی کی ضرورت تھی۔ میں جانتا تھا کہ سلامو کے سوا دنیا میں اس کا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ جیسا تیسا بھی تھا، اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ میرے خلوص اور ہمدردی کے کلمات نے حیرت انگیز اثر دکھایا۔ جب وہ قدرے نارمل ہو گئی تو میں نے اس سے واقعے کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ تھوڑی دیر تو گمسم رہی، پھر اس نے رک رک کر مجھے تفصیلات بتائیں۔ وہ بار بار رونے لگتی تھی اور اس کے بیان میں تعطل پیدا ہو جاتا تھا۔ آدھے پونے گھنٹے کی محنت کے بعد میں اس سے صرف اتنا جان سکا کہ وقوعہ کی رات شام ہی سے ان میں نوک جھونک ہونے لگی تھی۔ بالی نے اسے میرے پیغام کے بارے میں بتایا تو اس نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ تھانے مجھ سے ملنے آیا اور نہ ہی گھر سے کہیں باہر گیا۔ وہ کالو سے بات شروع کرتا اور کالو پر ہی اس کی بات ختم ہو جاتی۔ کالو کو حاصل کرنا اس کی زندگی کا خواب بن گیا تھا۔ پتہ نہیں باغ پورا میں اس کے مرغ نے سلامو پر کیا ہجر پھونک دیا تھا کہ اس کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلامو نے جب بالی سے جھمکے بیچنے والی بات کی تو تھوڑی پسو پیش کے بعد وہ اس کی خواہش پوری کرنے پر تیار ہو گئی۔ بعد میں سلامو نے جھگڑے کی کوئی اور راہ نکال لی۔ اس جھگڑے نے رات کا کھانا بھی غارت کر دیا۔ پھر وہ سونے کے لیے کمرے میں پہنچے تو سلامو نے دوسرے کمرے کا رخ کیا، حالانکہ وہ پہلے ساتھ ہی ایک کمرے میں سوتے تھے۔ بالی نے سمجھا کہ شاید سلامو غصے اور ناراضگی کے سبب سونے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا ہے۔ سلامو کی طرف سے اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا، لہٰذا اس نے سلامو کی پرواہ نہ کی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ پھر جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔
اس کی آنکھ آدھی رات کے وقت اچانک کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ گھر میں کسی قسم کی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس نے بستر چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسی وقت اس نے صحن میں 3 افراد کو جاتے ہوئے دیکھا۔ بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا اور وہ لوگ وہاں سے فرار ہو رہے تھے۔ انہی 3 میں سے بالی نے ایک کو پہچان لیا۔ بالی نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، تاہم اسے یقین تھا کہ وہ ماکھے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ماکھا کا خیال آتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا اور وہ اس کمرے کی جانب پلٹی جہاں سلامو سویا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے صورتحال اس پر واضح ہو گئی۔ ایک خطرناک خنجر سلامو کے سینے میں گڑا تھا اور وہ خون میں لت پت چارپائی پر مردہ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے پہنچ گئی۔ میں نے بالی سے پوچھا، جب تمہاری آنکھ کھلی تو تم نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی گڑبڑ ہے، کیا میں نے غلط کہا؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، بالی جب گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی تم کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئیں تو تم نے بقول خود ماکھے کو اس کے 2 ساتھیوں کے ہمراہ گھر کے کھلے ہوئے بیرونی دروازے سے نکلتے دیکھا۔ تم سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا تم لوگوں نے رات سونے سے پہلے وہ دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے بیرونی دروازہ بند تھا۔ پھر وہ کسی فوری خیال کے تحت بولی، آپ ہمارے صحن کی 4 دیواری تو دیکھ ہی چکے ہیں، وہ 6 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں۔ ممکن ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک کود کر اندر آ گیا ہو اور اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دیا ہو۔ ہاں ایسا ممکن تو ہے، میں نے تائید کی۔ کیا تم لوگ دروازے کو اندر سے کوئی تالا وغیرہ نہیں لگاتے تھے؟ نہیں جی، ہم تو صرف کنڈی لگاتے تھے، بالی نے جواب دیا۔ اس قسم کے واقعے کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے مزید کہا، بالی تمہیں تو شدت سے یہ احساس بلکہ یقین تھا کہ ماکھا تمہارے خاوند کو کوئی نقصان پہنچانے کی طاق میں ہے۔ اس صورت میں تو تم لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ وہ آپ دیدہ ہو گئی اور بکھری ہوئی آواز میں بولی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کافر کا بچہ گھر میں گھس کر سلامو کے سینے میں خنجر اتار دے گا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ باہر ہی کہیں اس سے الجھنے کی کوشش کرے گا۔ تم نے مبینہ ماکھا اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آنکھیں برس چکی تھیں اور مزید چھلکنے کو تیار تھیں۔ اس کے گداز گالوں پر آنسوؤں نے جو لڑیاں پروئی تھیں، ان کی راہ ابھی باقی تھی۔ سوگواریت کی اس فضا کو لالٹین کی مخصوص ماتمی روشنی نے سوا کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی اجڑے دیار میں آ گیا ہوں یا کسی سنسان قبرستان کے ویران مرکز پر دیپ جلانے آیا ہوں، یا پھر میں اس سے آگے نہ سوچ سکا۔ لب تو پہلے ہی خاموش تھے، سوچ بھی تھم گئی۔ بالی نے میرے سوال کے جواب میں اپنی گردن کو نفی میں جنبش دی۔ بالی کے بے زبان آنسوؤں نے میری زبان پر خاموشی کا قفل ڈال دیا اور میں مزید کوئی سوال کیے بغیر اس کے گھر سے اٹھایا۔ دیوار گیر کلاک نے رات کے 3 بجنے کا اعلان کیا تو میں اپنے کمرے سے اٹھ گیا۔ اس وقت تک حوالدار قادر بخش ماکھے کو گرفتار کر کے تھانے نہیں پہنچا تھا۔ تھانے آتے ہی مجھے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ قادر بخش 2 کانسٹیبلز کے ساتھ فرید نگر روانہ ہو گیا تھا، جہاں ماکھے کا گھر تھا۔ اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اس تاخیر کا سبب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے سوچا، یا تو ماکھا اسے گھر میں نہیں ملا یا پھر اس نے گرفتاری دینے میں کوئی رخنہ ڈال دیا ہے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، میرے لیے تشویش کی بات ضرور تھی۔ میں نے شبینہ ڈیوٹی والے اے ایس آئی کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ماکھے کی آمد پر اس کا خاص خیال رکھنے کو کہا، جس پر اس نے مجھے اس کی خاطر مدارات کا یقین دلایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں موجود ایک خاص قسم کی چمک دیکھی تو تنبیہی انداز میں کہا، فضل الہی، فی الحال خاطر مدارات کی ضرورت نہیں، صرف مزاج پرسی سے بھی کام چل جائے گا۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ جی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ میں بڑا ہولا ہاتھ رکھوں گا، آپ کو کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ملے گی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے سے نکل گیا۔ اگلا دن خاصا روشن اور امید افزا تھا۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ ماکھا کو حوالات میں پہنچایا جا چکا ہے۔ میں نے حوالات کے نگران حوالدار قادر بخش کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کمرے میں آنے کے بعد سلوٹ کیا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی جھلک تھی۔ میں نے پوچھا، قادر بخش تم کتنے بجے واپس آئے تھے؟ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ میں نے کہا، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ ماکھا فرید نگر میں نہیں ملا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ ماکھے کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا
उसने अरीब करीब के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वो आधी रात के वक्त घर से कहीं चला गया है। सर्दियों में रात के इस पहर सब लोग गर्म लिहाफों में गहरी नींद के मजे लूट रहे थे। हवालदार ने जिस शख्स से माखे के बारे में पूछा था, वो इत्तफाक से माखे का दोस्त भी था, बल्कि आधी रात तक वो माखे के साथ ही था। असलम उर्फ अच्छू नामी उस बंदे ने हवालदार को बताया कि माखा मदीना कॉलोनी में परवेज उर्फ पेजे के घर गया था। मदीना कॉलोनी और फरीद नगर एक दूसरे के आमने सामने थे और उनके दरमियान रेलवे लाइन गुजरती थी, जबकि सुल्तानपुरा और मदीना कॉलोनी आपस में जुड़े हुए थे। हवालदार माखा की तलाश में दो कांस्टेबल के साथ फरीद नगर से मदीना कॉलोनी पहुंच गया। फिर परवेज उर्फ पेजे का घर ढूंढने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं हुई। अच्छू ने कादिर बख्श को पेजे के घर की दुरुस्त लोकेशन बड़ी वजाहत से समझा दी थी। मैंने दरियाफ्त किया कि कादिर बख्श माखे ने गिरफ्तारी देने में ऊधम तो नहीं मचाया। कोशिश तो की थी जनाब, लेकिन मैंने उसकी पेश नहीं चलने दी। हवालदार सीना फुलाते हुए बोला। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसे सलामू के कत्ल के इल्जाम में हथकड़ी पहना रहा था। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुमने माखे को वजह गिरफ्तारी बता दी है। हवालदार ने असबात में जवाब दिया और बताया, जनाब, वहां पेजे के घर में पेजा और माखे के अलावा दो अफराद और भी मौजूद थे। ये चारों ताश की बाजी लगा रहे थे। जब सब ने बारी बारी मुझसे पूछा कि मैं किस जुर्म में माखे को गिरफ्तार कर रहा हूं, तो मैंने बताने में कोई हर्ज महसूस नहीं किया। चलो ठीक है, मैंने कहा। माखे ने इस वारदात के बारे में कोई इंकशाफ किया? मेरा मतलब है, वो इस सिलसिले में क्या कहता है? वो तो सलामू के कत्ल से इनकारी है, हवालदार ने बताया। उसकी जबान खुलवाने के लिए कोई चारा जो की गई है? एएसआई की इमाम पर हमने एक छोटी सी ट्राई तो की है, वो बोला। फिर मैंने पूछा, इस ट्राई का कोई मस्बत नतीजा बरामद हुआ? नहीं जनाब, वो जबान खोलने पर आमादा नहीं, कादिर बख्श ने बताया। मेरा ख्याल है माखे जैसे सांड के लिए हमें आजमूदा फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तुम माखे को मेरे कमरे में ले आओ। चंद लम्हात के बाद हवालदार ने मेरे हुक्म की तामील कर दी। माखा मेरे कमरे में आया तो मैं गजबनाक नजरों से उसे घूरने लगा। हवालदार भी वहीं रुक गया और मेरी तरफ से किसी मखसूस इशारे का इंतजार करने लगा, लेकिन मैंने माखे से पूछताछ करने से पहले हवालदार को वहां से हटा दिया। जब हम कमरे में अकेले रह गए तो माखे ने फरियादी लहजे में कहा, थानेदार जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? मैंने कहा, माखे, तुमसे वो गलती सरजद हुई है जो तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाएगी। बताओ, तुमने सलामू को क्यों कत्ल किया? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। आपसे पहले आपके बंदों ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। वो मुझे मारते थे और यही मुतालबा करते थे कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूं और ये इकरार कर लूं कि मैंने सलामू की जान ली है। लेकिन जनाब, जब मैंने उसका कत्ल किया ही नहीं तो तस्लीम कैसे कर लूं? मैंने तीखे लहजे में पूछा, तुम्हारे साथ दूसरे दो अफराद कौन थे? जरा उनके नाम बताओ। मैं उन्हें भी तफ्तीश में शामिल करूंगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात खत्म करके मैं उसकी आंखों में देखने लगा। माखे के चेहरे पर उलझन के तासुरात नमूदार हुए। उसने पूछा, थानेदार जी, आप किन दो अफराद का जिक्र कर रहे हैं? ये भी मैं ही बताऊंगा कि मैं किन दो अफराद के बारे में पूछ रहा हूँ? मैंने सुलगते हुए लहजे में पूछा। मैं तुम्हारे उन दो साथियों का तज़किरा कर रहा हूँ जिनकी मैयत में गुज़िश्ता रात सलामू के घर में तुम दाखिल हुए थे और तुम लोगों ने उस बेकसूर को मौत के घाट उतार दिया। अब याद आया कुछ, या फिर मैं कोई संगीन तरीका अपनाऊं? थानेदार साहब, मैं बड़ी से बड़ी कसम उठाने को तैयार हूं कि मैं सलामू के घर में दाखिल हुआ हूं और ना ही मैंने या मेरे किसी साथी ने उसे कत्ल किया है। आपको मेरे किसी दुश्मन ने वर्गलाया है, मेरे खिलाफ साजिश की गई है। तुम्हारा ऐसा दुश्मन कौन हो सकता है? मैंने पूछा। जी, मैं क्या कह सकता हूँ, वो गड़बड़ा कर बोला। हर इंसान के दोस्त दुश्मन तो होते ही हैं। पता नहीं ये वार किस दुश्मन ने किया है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सलामू के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। आपने तो जिस दिन से मुझ पर पाबंदी लगाई है, मैं ना तो सुल्तानपुरा में दाखिल हुआ हूँ और ना ही सलामू को देखा है। मैंने कहा, माखे, अब भी वक्त है, सच उगल दो। मैं तुम्हारे साथ रियायत बरतने की कोशिश करूंगा। मैंने ये बात उसे चक्कर देने के लिए कही थी। अगर ये लम्हात गुजर गए तो फिर मैं तुम्हें जिस अजाब से गुजारूंगा ना, उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
जनाब, मैं किस तरह कहूँ, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी जबान पर कैसे एतबार करूं? मैं बड़ी से बड़ी कसम खा लेता हूं जनाब। उसने कसम वाली बात दोहराई तो मैंने कहा, माखे, कस्में खाने से बात नहीं बनेगी। तुम्हें दो अफराद के साथ जाए वारदात से फरार होते देखा गया है, इसलिए तुम किसी भी तरह जान नहीं बचा सकोगे। उसने हैरत से पूछा, किसने देखा है मुझे? जरा उस झूठे का नाम तो बताएं, मैं उस बदबख्त को चीर कर रख दूंगा। माखे, तुम इस वक्त थाने में एक फर्जशनास थाना इंचार्ज के सामने खड़े हो। मैंने फुनकार कर कहा, तुम्हारे ये धमकी आमेज अल्फाज जिन खतरनाक अजाइम का इजहार कर रहे हैं, वो फांसी के फंदे को तुम्हारी गर्दन के बहुत नजदीक कर देंगे। ये कत्ल की खुली धमकी है, क्या समझे? वो झाग की तरह बैठ गया और घिघिया कर बोला, थानेदार साहब, मैं जज्बात में आ गया था, माफ कर दें। मैं किसी को धमकी देने का इरादा नहीं रखता। वैसे एक बात मैं अच्छी तरह जान गया हूँ, अभी आपने जिस शख्स का जिक्र किया है वो ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आप मेरे उस अनजाने दुश्मन का नाम तो बताएं। मैंने दानिस्ता बाली का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा और माखे से कहा, हम अपने मुखबिरों और कानून से ताउन करने वाले अफराद को जाहिर नहीं करते। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपने जुर्म को कबूल कर लो, वरना तुम्हें मालूम ही होगा कि हम इकरार जुर्म के कितने तरीके जानते हैं। माखे, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हवालदार कादिर बख्श ने तुम्हें मदीना कॉलोनी के एक घर से गिरफ्तार किया है। वहां तुम अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे। ये मैं जानता हूं कि तुम वहां कितने बजे पहुंचे थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी जबान से सुनना चाहूंगा, जरा सोच कर बताओ। उसने सोचने में एक लम्हा सर्फ किया, फिर जवाबन बोला, आधी रात के वक्त, मेरा ख्याल है उस वक्त 12 साढ़े 12 बजे होंगे। असलम उर्फ अच्छू ने हवालदार को यही वक्त बताया था। इसी हिसाब से माखा गलत बयानी से काम नहीं ले रहा था। मैंने उसकी आंखों में घूरने का अमल जारी रखा और कहा, मुझे पता चला है कि तुम लोग मदीना कॉलोनी में पेजे के घर में ताश खेल रहे थे। तुम्हारे और पेजे के अलावा बाकी दो अफराद कौन थे? उनमें एक तो आरिफ था, उसने बताया, और दूसरा रियाज था। ये दोनों अफराद भी मदीना कॉलोनी ही के रहने वाले हैं क्या? मैंने पूछा। वो बोला, आरिफ अली तो मदीना कॉलोनी का ही है, लेकिन रियाज का ताल्लुक सुल्तानपुरा से है, यानी वो सलामू के गांव में रहता है। उसने असबात में जवाब दिया। मैंने कहा, माखे, मैं तुम्हारे बयान की तस्दीक के लिए उन तीनों को भी थाने बुलवाऊंगा। वो लोग मुझे बताएंगे कि तुम मदीना कॉलोनी कितने बजे पहुंचे थे। आप अपनी तसल्ली के लिए जैसी चाहें तस्दीक कर लें जनाब। वो बेपरवाही से बोला। बाली इस वारदात की इत्तला देने लगभग 12:30 बजे थाने पहुंची थी। इससे यही जाहिर होता था कि सलामू को 12 बजे या उससे थोड़ा पहले कत्ल किया गया था। मैं कमोबेश 1 बजे जाए वकुआ पर पहुंचा था और सलामू के सीने से खारिज होने वाले खून से मुझे अंदाजा हुआ कि उसे घंटा डेढ़ घंटा पहले मौत के घाट उतारा गया था। उसी हिसाब से सलामू की मौत का वक्त रात 11 और 12 के दरमियान बनता था। ये मेरा एक रफ सा अंदाजा था, सही बात तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बता सकती थी। मैंने माखे को सरे दस्त हवालात में भेज दिया और मजीद तफ्तीश के लिए उसके साथियों को थाने बुलवा लिया। वो साथी जिनके साथ वो गुज़िश्ता रात ताश की बाजी जमा रहा था। मैंने लगभग 1 घंटे तक बारी बारी पेजे, आरिफ और रियाज का इंटरव्यू किया, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आ सकी जिससे माखा के बयान की तरदीद होती। उन तीनों में पेजा कदरे माकूल और समझदार दिखाई दिया। मैंने उन तीनों को पाबंद कर दिया कि जब तक इस केस की तफ्तीश जारी है, वो अपने गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, और ये कि मैं उन्हें मजीद पूछताछ के लिए किसी भी वक्त थाने बुलवा सकता हूँ। मेरे बुलावे के लिए वो हर वक्त तैयार रहें। 2 रोज के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक सलामू को नींद की हालत में मौत के घाट उतारा गया था और मौत का वक्त मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक था, यानी मकतूल सलामू की मौत रात 11 और 12 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। आला कत्ल वही खंजर था जो दस्ते तक मकतूल के सीने में पेवस्त पाया गया था। उस जमाने में फिंगरप्रिंट्स उठाने का रिवाज आम नहीं हुआ था और अदालत इस शोबे की कारकर्दगी और को ज्यादा अहमियत भी नहीं देती थी, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स लेने की जरूरत भी महसूस नहीं की जाती थी। उसी रोज मकतूल सलामू की तदफीन कर दी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौजूद एक नुक्ते ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो नुक्ता यह था कि सलामू को नींद की हालत में कत्ल किया गया था। इससे यह जाहिर होता था कि रात को सोते वक्त वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। बसूरत दीगर
اگر وہ دروازہ بند ہوتا اور قاتل کسی بھی طرح اسے کھولنے کی کوشش کرتا تو عین ممکن تھا کہ مقتول کی آواز دروازہ کھلنے سے پہلے ہی کھل جاتی۔ پھر اس صورت میں بالی کے اٹھنے کے بھی امکان پیدا ہو جاتے۔ سر دست یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ قاتل کو دروازہ کھلا ہوا ملا تھا۔ آئندہ 2-3 روز تک تفتیش کا سلسلہ جاری رہا۔ میں نے ماکھے کی زبان کھلوانے اور اس سے اقبال جرم کروانے کے لیے سختی بھی کی، لیکن وہ اس سختی کو جھیل گیا۔ اس نے سلامو کے قتل کا اقرار نہیں کیا۔ ماکھے کے رویے اور رد عمل کو دیکھتے ہوئے ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ اس کے دل کا احوال معلوم کرنے کے لیے مجھے روایتی تفتیشی ہتھ کنڈوں سے کام لینا ہوگا۔ ماکھا ایک مستند غنڈہ تھا۔ ایسے لوگوں سے کچھ اگلوانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بڑی مشکل سے اپنے کالے کرتوت قبولتے ہیں۔ کڑی آزمائش میں ڈالنے سے پہلے میں نے اس پر ایک نفسیاتی حربہ آزمایا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ خاصا مزمحل اور افسردہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے لہجے میں گہری سنجیدگی بھرتے ہوئے کہا، ماکھے، تم چاہے لاکھ انکار کرو، لیکن میں نے تمہارے جرم کا ایک ٹھوس ثبوت حاصل کر لیا ہے۔ اب تم کسی بھی قیمت پر جان نہیں چھڑا سکو گے۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں دریافت کیا، کون سا ثبوت تھانے دار صاحب؟ میں نے خاموش رہنے کے بعد اسے چکر دیا۔ ماکھے، میں نے آلہ قتل کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا ہے، جس سے ثابت ہوا ہے کہ وہ خنجر تمہاری ملکیت ہے۔ اس نے انتہائی غیر یقینی نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ اس کے سوال میں دنیا جہان کی حیرت پنہاں تھی۔ یہ ہو چکا ہے ماکھے، میں نے کہا۔ اب تم شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لو۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے بولا، جناب، جس خنجر سے سلامو کو قتل کیا گیا ہے اس سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میں کسی لیبارٹری ٹیسٹ کو نہیں مانتا۔ پہلے تو میں نے ایسے کسی ٹیسٹ کے بارے میں سنا ہی نہیں۔ میرے خلاف کوئی گہری سازش کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا، ماکھے، یہ ایک جدید ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ کی بدولت آلہ قتل پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، یہ فنگر پرنٹس ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ میں یہ باتیں اسے الجھانے اور اس کی زبان سے سچ سننے کی خاطر کر رہا تھا، ورنہ حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ ماکھا میری چال میں نہیں آیا اور بدستور نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ مجھے اس چکر سے نکالیں۔ میں نے سلامو کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی میں اس بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ میں نے اسے دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ یہ کیس ٹیڑھی کھیر بنتا جا رہا تھا۔ مبینہ قاتل میری تحویل میں تھا۔ تمام حالات و واقعات بھی اسی جانب اشارہ کرتے تھے، لیکن وہ اپنے جرم کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس کی زبان کھلوانے کا ایک ہی راستہ باقی بچا تھا، اور وہ تھا پولیس کا روایتی تفتیشی راستہ۔ اس سے پہلے کہ میں تشدد کی راہ اپناتا، ایک واقعہ پیش آ گیا جس نے تفتیش کا رخ پھیر دیا۔ ایک روز حوالدار قادر بخش میرے کمرے میں داخل ہوا اور نہایت ہی عاجزی سے بولا، ملک صاحب، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، میں نے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے تاثرات تھے۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں دریافت کیا، قادر بخش، تم کس کوتاہی کی بات کر رہے ہو؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، جلدی بتاؤ۔ اس نے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک زنجیر نکال کر میرے سامنے میز پر رکھ دی۔ میں نے دیکھا وہ ایک طلائی زنجیر تھی جس میں ایک ننھا سا لاکٹ بھی موجود تھا۔ میں نے وہ لاکٹ اٹھایا اور سرسری انداز میں اسے دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا۔ وہ شرمندہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، اس رات جائے وقوعہ پر میں آپ کے ساتھ تھا۔ کمرے کی تلاشی اور معائنے کے دوران میں یہ لاکٹ مجھے ملا اور میں نے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس وقت آپ سے اس کا ذکر نہیں کیا اور بعد میں مجھے یاد نہیں رہا۔ دراصل اس رات مجھے شدید نیند آ رہی تھی، اس لیے بھی مجھ سے یہ بھول ہو گئی۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اسی وقت یہ لاکٹ آپ کے حوالے کر دیتا۔ تو اتنے بعد تمہیں اس لاکٹ کی یاد آئی؟ میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ طلائی زنجیر کے ساتھ وہ لاکٹ ایک ننھے سے گول جسم کی مانند تھا جس پر انگریزی کا حرف ایم کنندہ تھا۔ میں اس لاکٹ کا جائزہ لے رہا تھا کہ قادر بخش کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، ہو سکتا ہے میں اب بھی اس لاکٹ کو بھولا ہی رہتا۔ وہ تو بھلا ہو میری زنانی کا، وہ جب میرے کپڑے دھونے لگی تو اسے ایک جیب سے یہ لاکٹ مل گیا۔ اس نے رات ہی مجھے دیا ہے اور میں پہلی فرصت میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ میں مانتا ہوں میری غفلت نما کوتاہی کے باعث یہ لاکٹ کئی روز کے بعد آپ تک پہنچا ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری اس غلطی کو درگزر کر دیں گے۔ میں نے فروئی باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے قادر بخش سے سوال کیا،
तुम्हें यह लॉकेट जाए वकुआ पर किस मुकाम से मिला था? ये मकतूल की चारपाई के नज़दीक ही पड़ा था, उसने जवाब दिया। मैंने लॉकेट पर नज़र जमाकर बहुत दूर तक सोचते हुए पूछा, क्या तुमने इस लॉकेट को ध्यान से देखा था? नहीं जी। क्यों, कोई खास बात है? उसने पूछा। मैंने बदस्तूर लॉकेट के एम को घूरते हुए कहा, कादिर बख्श, अगर उस वक्त तुमने लॉकेट को गौर से देखा होता तो खामोशी से जेब में न डालते। ये लॉकेट तुम्हें खामोश रहने ही ना देता। बहरहाल, मैंने लॉकेट से निगाह हटाकर हवालदार को देखा और कहा, मैं तुम्हारी इस कोताही को माफ करता हूँ। देर आयद दुरुस्त आयद। इस कारनामे पर तुम्हारी बीवी को कोई इनाम शिनाम जरूर मिलना चाहिए। हवालदार कादिर बख्श ने बताया कि मेरी घरवाली बड़ी तेज और शक्की मिजाज है। वो किसी इनाम के बजाय इस बात में दिलचस्पी रखती है कि ये लॉकेट मेरे पास कहाँ से आया। पूछ रही थी, ये एम कौन है? इसके साथ ही उसने नाक पर उंगली रखकर मायनी खेज इशारा भी किया था। भाई, तुम्हारी बीवी तो पक्की हवालदारन लगती है। इस तरह तो पुलिस वाले ही तफ्तीश करते हैं। वो एक पुलिस वाले की ही तो बीवी है जनाब। वैसे आपने ठीक कहा मलिक साहब। मैं थाने में तो सुकून में रहता हूँ, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, लगता है थाने में आ गया हूँ। मलिक साहब, आपने मेरी बीवी को थानेदारन कहा है ना, लेकिन वो किसी जालिम जेलर से कम नहीं लगती। हवालदार ने मुझसे पूछा, वैसे मलिक साहब, ये लॉकेट किसके नाम का हो सकता है? मुश्ताक उर्फ माखा, उसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। उसकी आंखें फैल गईं। मलिक साहब, माखे का असली नाम एम से ही शुरू होता है और ये लॉकेट माखे का हो सकता है। तो फिर तुम फौरन माखे को मेरे पास ले आओ, मैंने चुटकी बजाते हुए कहा। हवालदार कादिर बख्श मेरे कमरे से निकल गया तो मैं लॉकेट और माखे के बारे में सोचने लगा। कादिर बख्श ने मुझे बताया कि वो लॉकेट उसे मकतूल की चारपाई के पास पड़ा हुआ मिला था। अगर वो लॉकेट माखे का था तो फिर कत्ल की वारदात के दरमियान ही वो वहां गिरा होगा। माखा उस लॉकेट के तुफैल बुरी तरह मेरे शिकंजे में आने वाला था। थोड़ी देर के बाद हवालदार माखे को लेकर मेरे पास आ गया। इतने दिन हवालात की हवा खाते और हर आते जाते पुलिस एहलकार से लात जूते खाने के बाद अच्छे अच्छों के मिजाज ठिकाने आ जाते हैं, लेकिन माखा अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसकी हालत खासी खराब हो चुकी थी, ताहम वो सलामू के कत्ल के सिलसिले में हस्बे तवक्का ताउन पर आमादा नहीं हुआ था। वो मेरी तरफ देखते हुए उकताहट आमेज लहजे में बोला, थानेदार साहब, मुझे और कितना रगड़ेंगे? बहुत देर हो गई, अब मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। माखे, मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया। तुम मेरे लिए एक जादू का चिराग हो। मैं तुम्हें उस वक्त तक रगड़ता रहूंगा जब तक तुम्हारे अंदर से चिरागी जिन नमूदार नहीं हो जाता। वो बेजारी से बोला, ये तो सरासर ज्यादती वाली बात हुई ना। ज्यादती के बच्चे। मैंने तेज नजरों से उसे घूरा। तुम मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश कर रहे हो? फिर जरा रुक कर मैंने गंभीर आवाज में इजाफा किया, लेकिन अब इत्तफाक से मुझे एक चाबी मिल गई है जिससे तुम्हारी जबान का कुफ्ल खटाक से खुल जाएगा। मुझे उम्मीद है तुम्हारी मजीद रगड़ाई और मंजाई की जरूरत पेश नहीं आएगी। आप किस चाबी की बात कर रहे हैं जनाब? मैंने अपनी मुट्ठी में बंद एम वाले तलाई लॉकेट को निकाला और उसकी आंखों के सामने लहरा दिया। क्या तुम इस चाबी को पहचानते हो? वो नफी में गर्दन हिलाने लगा। मैंने लॉकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने हाथ में लेकर अच्छी तरह उलट पलट कर देखो। मुमकिन है तुम इसे शनाख्त करने में कामयाब हो जाओ। यह लॉकेट हमें मकतूल सलामू की लाश के करीब कमरे के फर्श पर पड़ा मिला है। उसने लॉकेट को हाथ में लेकर बगौर उसका जायजा लिया। इस दौरान में मैं उसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात को नोट करने लगा। वहां मुझे शनासाई की एक झलक भी दिखाई नहीं दी। जब उसने उस लॉकेट को देखा था, मैंने शनाख्त या शनासाई का कोई तासुर उसकी आंखों या चेहरे पर नमूदार होते नहीं देखा था। अगर वो लॉकेट वाकई उसी का था तो फिर कहना पड़ेगा कि वो एक अच्छा अदाकार भी था। आइंदा 10 मिनट तक जब माखे ने उस लॉकेट को पहचानने का इतराफ नहीं किया तो मैंने उसे दोबारा हवालात में भेज दिया। हवालदार उसे छोड़कर मेरे पास वापस आया तो बोला, मलिक साहब, ये बंदा तो बहुत पक्का है। उसने ख्याल आराई के अंदाज में कहा, उसकी जबान खुलवाने के लिए खास फार्मूला इस्तेमाल करने होंगे। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, अभी उन फार्मूले को आजमाने का वक्त नहीं आया कादिर बख्श। फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा, कादिर बख्श, हमने माखे को मदीना कॉलोनी में पेजे के घर से गिरफ्तार किया है, जहां वो पेजा आरिफ अली और रियाज के साथ ताश खेल रहा था।
اور اس کا اس ٹھکانے کی نشاندہی اسلم عرف اچھو نے کی تھی۔ میں خاموش ہوا تو قادر بخش کو پوری طرح اپنی جانب متوجہ پایا۔ یہ تمام وہ افراد ہیں جو ماکھے کے بہت قریب ہیں، ہم انہیں تھانے بلا کر یہ لاکٹ دکھائیں گے، کوئی تو اس بات کی تصدیق کرے گا کہ اس نے مذکورہ لاکٹ ماکھے کے گلے میں یا اس کے پاس دیکھا تھا۔ اس تجربے سے معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا، یعنی اس لاکٹ کا معمہ حل ہو جائے گا۔ آپ کی تجویز بہت درست ہے جناب۔ میں نے قادر بخش کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ مطلوبہ افراد کو تھانے بلوا لے۔ اس روز سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ اچھو، ریاض اور عارف نے تو لاکٹ کو دیکھ کر اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا، البتہ پرویز اور پیجے نے ایک عجیب انکشاف کیا۔ تھانے دار صاحب، وہ پرخیال انداز میں بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ لاکٹ، یا بالکل ایسا ہی لاکٹ میں نے شہری بابو کے پاس دیکھا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ شہری بابو؟ یہ کون ہے بھائی؟ اس لڑکے کا نام تو ماجد ہے جناب، پیجے نے بتایا، لیکن کالونی میں سب اسے شہری بابو کہتے ہیں۔ یہ لاکٹ میں نے اس کے گلے میں دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا، ماجد کو شہری بابو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایم کی مناسبت سے وہ لاکٹ ماجد پر فٹ بیٹھتا تھا۔ پیجے نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، وہ لاہور میں پڑھتا ہے، ادھر مدینہ کالونی میں سب شلوار قمیض یا عام دیہاتی لباس پہنتے ہیں۔ ماجد وہ واحد آدمی ہے جو پینٹ شرٹ میں یہاں آتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے شہری بابو کہتے ہیں۔ ماجد میں میری دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔ اس کا لاکٹ جائے واردات پر پایا گیا تھا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس واردات میں ماجد کا ہاتھ رہا ہوگا۔ اس حوالے سے وہ لڑکا اچانک بہت زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا تھا۔ میں نے پیجے سے پوچھا، تمہارا وہ شہری بابو اگر لاہور میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو پھر مدینہ کالونی میں وہ کیا لینے آتا ہے؟ کیا یہاں پر کسی سے اس کی رشتہ داری ہے؟ پیجے نے بتایا، جناب آپ رشتہ داری کی بات کرتے ہیں، ماجد کے تو ماں باپ مدینہ کالونی میں رہتے ہیں، لاہور میں تو وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس رہتا ہے۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر پوچھا، کیا آج کل وہ شہری بابو مدینہ کالونی میں آیا ہوا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، پچھلے دنوں میں تو وہ کالونی میں ہی تھا، لیکن اب شاید واپس جا چکا ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس سے پچھلے دنوں کا حساب طلب کیا تو یہ وہی عرصہ نکلا جب سلامو کو سینے میں خنجر گھونپ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، یعنی وقوعہ کی شام وہ مدینہ کالونی میں موجود تھا اور اس سے اگلے روز وہ لاہور روانہ ہو گیا تھا۔ اس صورتحال نے ماجد عرف شہری بابو کو میری نظروں میں مشکوک کر دیا۔ میں نے پیجے سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے ماجد کا بڑا بھائی لاہور میں کس جگہ رہتا ہے؟ نہیں جناب۔ اس نے معذوری ظاہر کی، پھر بولا، یہ بات آپ اس کے باپ ساجد علی سے پوچھ سکتے ہیں، وہ لوگ تو ادھر ہی مدینہ کالونی میں ہی موجود ہیں۔ پیجے کی تجویز میں وزن تھا۔ میں نے اس سے شہری بابو کے دیہاتی باپ ساجد علی کے گھر کا پتہ دریافت کیا، پھر اسے تاکید کی کہ وہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس کے بعد میں نے پیجے کو رخصت کر دیا۔ اگلے روز صبح ہی صبح میں مدینہ کالونی پہنچ گیا۔ میرے ساتھ اے ایس آئی فضل الہی بھی تھا۔ فضل الہی ان دنوں شبینہ ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، اس لیے وہ آسانی سے میرے ہتھے چڑھ گیا۔ جب ہم نے ساجد علی کے دروازے پر دستک دی تو وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ ساجد علی اسکول ماسٹر تھا۔ وہ بڑے تپاک سے ملا اور ہمیں اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ جب ہم اس کی بیٹھک میں بیٹھ چکے تو اس نے چائے پانی کے لیے بہت زور لگایا، لیکن میں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ ہم بھرپور ناشتہ کر کے آئے ہیں، اور یہ بات رسمی نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ ماسٹر ساجد علی نے جب ہماری آمد کی غرض و غایت پوچھی تو میں نے ایم کی شناخت والا وہ طلائی لاکٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا، ماسٹر صاحب، یہ لاکٹ مجھے ایک سنگین مقام سے ملا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے یہ آپ کے بیٹے ماجد کا ہے۔ آپ تصدیق یا تردید کریں تو بات آگے بڑھے۔ ماسٹر ساجد علی اس لاکٹ پر نگاہ پڑتے ہی پہچان گیا تھا، تاہم جواب دینے میں اس نے چند لمحے صرف کیے۔ اس دوران میں وہ لاکٹ کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ تھانے دار صاحب، یہ لاکٹ میرے بیٹے کا ہی ہے، اس نے بتایا۔ آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ اس کے لہجے میں گہری تشویش تھی۔ میں نے اس لاکٹ کے حوالے سے کسی سنگین مقام کا ذکر کیا تھا۔ وہ ایک جوان بیٹے کا باپ تھا، اس کا پریشان ہو جانا قدرتی امر تھا۔ اس کے سوال کے جواب میں نے ماسٹر ساجد علی سے کچھ چھپانا مناسب نہیں سمجھا اور مختصراً اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔
وہ ایک معقول اور شریف آدمی تھا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی تحقیق اور تفتیش کو جھٹلا نہیں رہا، لیکن ایک بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ماجد قتل جیسی کسی سنگین واردات میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ میرے اس اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے خون پر پورا بھروسہ ہے۔ میں آج تک رزق حرام کا ایک دانہ گھر میں نہیں لایا۔ میں نے کہا، یقیناً آپ بجا فرما رہے ہوں گے، لیکن میں نے بھی تو قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں نا، اس لیے میں مجبور ہوں۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ ہم وہ پرسوچ انداز میں پوچھنے لگا، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، یہ بات تو میں معلوم کر چکا ہوں کہ ماجد چند دن یہاں گزارنے کے بعد واپس لاہور جا چکا ہے۔ اتفاق سے وہ جس صبح یہاں سے روانہ ہوا، اس سے پچھلی رات ہی سلامو کا قتل ہوا۔ اس تناظر میں آپ کے بیٹے کی ذات اور زیادہ سوالیہ نشان بنتی ہے۔ میں فوری طور پر آپ کے بیٹے ماجد المعروف شہری بابو سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ یا تو اسے آج ہی یہاں بلوا لیں یا پھر اس کے لاہور کا ایڈریس مجھے بتائیں تاکہ میں وہاں جا کر اس سے بات کر لوں۔ اس معاملے کو لٹکایا تو نہیں جا سکتا۔ وہ بولا، ماجد کو فوری طور پر تو یہاں بلانا ممکن نہیں، پھر تو مجھے ہی لاہور جانا ہوگا، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ صورتحال کی نزاکت کا اندازہ لگانے کے بعد ماسٹر ساجد علی نے اپنے بڑے بیٹے واجد علی کے لاہور کے والے گھر کا پتہ مجھے نوٹ کروا دیا۔ ماجد واجد کے پاس ہی رہتا تھا۔ میں ماسٹر صاحب کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے اٹھایا۔ اس کے گھر میں میری آمد کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں اسی روز لاہور جانا چاہتا تھا۔ اس غرض سے پہلے ہیڈ کوارٹر جا کر اپنے سینئر آفیسر سے ملا اور اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر وہاں سے اجازت حاصل کرنے کے بعد میں لاہور روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ حوالدار قادر بخش بھی تھا۔ ماجد کا بڑا بھائی واجد لاہور کے ایک معروف علاقے اچرے میں رہتا تھا۔ وہاں ذیلدار روڈ پر اس کا ایک بڑا سا جنرل سٹور تھا۔ ماجد ایم اے کالج میں پڑھتا تھا۔ لاہور پہنچنے کے بعد میں نے متعلقہ تھانے میں اپنی آمد کی اطلاع دی اور اس دورے کی غرض و غایت بھی بتا دی۔ پھر ہم واجد کے گھر پہنچ گئے۔ اس وقت سپہر کے 3 بج رہے تھے۔ ماجد کالج سے واپس آ چکا تھا اور گھر ہی میں تھا، اس لیے اس سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ایک احتیاط یہ برتی کہ پہلے ہم واجد کے جنرل اسٹور پر گئے۔ واجد کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم اس کے بھائی سے کسی سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اسٹور ایک با اعتماد ملازم کے حوالے کیا اور ہمارے ساتھ گھر چلا آیا۔ میں اور حوالدار اس وقت سادہ لباس میں تھے، لیکن جب ماجد کو پتا چلا کہ پولیس اس کی تلاش میں یہاں پہنچی ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ واجد نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد ماجد کو وہیں بلا لیا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے جب اپنی جیب سے ایم والی طلائی کا لاکٹ نکالا اور اصل موضوع پر آ گیا۔ مذکورہ لاکٹ پر نگاہ پڑتے ہی ماجد ایسے چونکا جیسے کسی خطرناک شے پر اس کی نظر پڑ گئی ہو۔ میں 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے لاکٹ کو پہچان گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ میں نے ماجد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، برخوردار، تمہارا یہ لاکٹ ہمیں ایک لاش کے پاس پڑا ملا ہے۔ اب تم بتاؤ گے کہ تم نے اس بے گناہ بیچارے شخص کو کیوں قتل کیا؟ قتل اور لاش کے الفاظ نے اس کے چہرے پر ہراسانی پھیلا دی۔ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا، کس کی لاش؟ کون کا قتل ہوا ہے؟ اس کی کیفیت نے مجھے بتا دیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، سلطان پورہ کا ایک رہائشی سلام دین عرف سلامو چند روز پہلے اپنے گھر میں قتل کیا گیا تھا۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جس کی اگلی صبح تم مدینہ کالونی سے لاہور آ گئے تھے۔ پھر میں نے کہا، یاد آیا کچھ تمہیں؟ میں بدستور اس کی آنکھوں میں گھورنے لگا تاکہ وہ اپنے چور تاثرات کو چھپا نہ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، وہ تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہوا ہوگا، لیکن میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ یقین کریں، مجھے ابھی آپ کی زبانی پتہ چلا ہے کہ سلامو کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے کہا، اگر تمہارا سلامو کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تو پھر تمہارا یہ لاکٹ اس کی لاش کے پاس کیسے پہنچا؟ میں نے وہ لاکٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ پتہ نہیں جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس سلسلے میں تو جو کچھ کہنا ہے وہ تمہیں ہی کہنا ہے شہری بابو، میں نے طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ لاکٹ تمہارا ہے۔ وہ بولا، جناب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں۔
उसके लहजे से झलकती बेबसी को देखते हुए मैंने कहा, तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा बरखुरदार। मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगा। मेरे थाने में बड़ी पुरस्रार मशीन नस्ब है। वो पत्थरों और मुर्दों को भी बोलने पर मजबूर कर देती है। तुम तो फिर गोश्त के पोस्त के जीते जागते इंसान हो। मेरी धमकी आमेज गुफ्तगू ने उसे लर्जा कर रख दिया। डूबते को तिनके के सहारे के मुस्ताक उसने जान छुड़ाने के लिए एक बहाना गढ़ा। वो वो बात दरअसल ये है कि ये लॉकेट कुछ अरसा पहले खो गया था। मैं नहीं जानता ये किसके हत्थे लगा होगा, और वो खुद ही अपनी बात को अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। मैंने सख्त लहजे में इस्तफसार किया, ये लॉकेट कितना अरसा पहले खोया था? 2 माह पहले? नहीं, शायद 1 माह। वो बेतरतीब अंदाज में बोला, मेरा ख्याल है कि 15 दिन पहले मुझे पता चला कि लॉकेट मेरे पास नहीं। उसका लहजा और तर्ज बयान इस बात की चोखली खा रहा था कि वो कामिल दरोग गोई से काम ले रहा था। मैंने सख्ती से पूछा, क्या ये लॉकेट हमेशा तुम्हारे गले में लटका रहता था? जी, वो हकलाया। फिर तो ये जैसे ही गुम हुआ तुम्हें फौरन खबर होनी चाहिए थी। मैंने उसे टटोला, लेकिन तुम तो बता रहे हो कि 2 माह, 1 माह और 15 दिन। ये क्या हिसाब हुआ? ये क्या बात हुई? क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो कि मैं तुम्हारी इन बदमाशियों से मुतमईन हो जाऊंगा? हरगिज नहीं। मैंने बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाई। वो थूक निगलते हुए बोला, मुझे याद आ गया, ये लॉकेट 1 माह पहले खोया था। वो मुझे चक्कर देने की कोशिश में था। उसकी आंखें जबान का साथ नहीं दे रही थी। मैंने भी उसे चक्कर देने का फैसला किया और गुस्से में कहा, झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो हैरत से मुझे देखने लगा। मैंने सख्त अंदाज बरकरार रखते हुए कहा, अभी चंद रोज पहले जब तुम मदीना कॉलोनी में अपने वालदैन से मिलने गए थे, तो ये लॉकेट तुम्हारे गले में था। इस बात को अभी 1 माह तो नहीं हुआ, बमुश्किल 10 दिन हुए होंगे। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा था जो निशाने पर जाकर लगा। वो यकदम बेहद हरासा नजर आने लगा। उसकी हालत ऐसी मुतगैर हुई जैसे अचानक उस पर कोई बहुत बड़ी इफ्ताद टूट पड़ी हो। वो मुसीबत ज़दा लहजे में मुस्तफसिर हुआ, आपको ये बात किसने बताई और कि 8-10 दिन पहले ये लॉकेट मेरे गले में था? मैंने हकीकत हाल तक पहुंचने के लिए एक और झूठ बोला। तुम्हारे गांव में यानी मदीना कॉलोनी में परवेज उर्फ पेजा रहता है। तुम उसे तो अच्छी तरह जानते हो ना? उसने असबात में सर हिलाया। मैंने कहा, उसी पेजे ने तुम्हारी गर्दन में इस लॉकेट को हायल देखा था। अब क्या कहते हो? वो वो बदमाश झूठ बोलता है। वो अचानक फट पड़ा। मैं ये क्यों ना समझूं कि तुम झूठ बोलते हो? मैंने उसे लताड़ा। तुम्हारे कई झूठ मेरे सामने खुल चुके हैं। वो अपने बड़े भाई की तरफ इमदाद तलब नजरों से देखता हुआ बोला, पानी। माजिद के रद्द अमल से ये बात वाजिया हो गई कि वो इस लॉकेट के हवाले से मुझसे बहुत कुछ छुपा रहा था। इंसान जब कुछ छुपाता है तो उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है, ताकि जब उससे मुतल्लिका शय के बारे में इस्तफसार किया जाए तो वो कोई और ही कहानी सुना दे। माजिद भी इसी किस्म की तगोदो में मसरूफ था। मैंने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, तुम्हें जो पीना है पी लो और जो खाना है खा लो। मैं ठीक 15 मिनट के बाद यहाँ से रवाना हो जाऊंगा और तुम हमारे साथ जाओगे मेरे थाने। उसकी जबान पर सिर्फ एक ही जुमले की तकरार थी, मैंने सलामू को कत्ल नहीं किया। मैंने सलामू को कत्ल नहीं किया। अल मुख्तसिर, मैं उसी रोज माजिद अली उर्फ शहरी बाबू को शहर से गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले आया। वो थाना जो चंद गांव देहातों की शनाख्त था, जहां पर खालिस्तान देहाती फिजा थी, जो उस शहरी बाबू की सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली थी। माजिद का जिंदगी में पहली मर्तबा पुलिस से वास्ता पड़ा था। 2-4 लात मुक्के खाने के बाद वो राह रास्त पर आ गया और उसने एक अजीबो गरीब इंकशाफ किया। एम वाला मजकूरा लॉकेट उसने गांव से रवाना होने से कबल अपनी महबूबा को निशानी दिया था। मैंने पूछा, मदीना कॉलोनी में कौन है तुम्हारी महबूबा? वो मदीना कॉलोनी में नहीं रहती, वो कदरे बहादुरी से बोला। ये एक नफसियाती अमर है कि सच बोलने के बाद इंसान में एक अनजाना सा एतमाद, एक जुरत सी आ जाती है, जबकि दरोग गो हर वक्त तशवीश में मुबतला रहता है। उसे हर लम्हे ये धड़का लगा रहता है कि उसका झूठ खुल ना जाए। झूठे शख्स की मिसाल किसी चोर की सी होती है जिसके पाँव नहीं होते। मैंने माजिद से इस्तफसार किया, फिर वो कहाँ रहती है और उसका नाम क्या है? जनाब, वो सुल्तानपुरा में रहती है। उसने एक और इंकशाफ किया, और उसका नाम इकबाल बीबी उर्फ बाली है।
میں اچھل پڑا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو ماجد؟ بالی تو شادی شدہ عورت ہے اور وہ خاصی شوہر پرست بھی تھی۔ تم مجھے کسی اور چکر میں تو نہیں ڈالنا چاہتے؟ نہیں جناب، وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولا۔ اب تو میں سارے چکروں سے نکل آیا ہوں، آپ کو کیا کسی چکر میں الجھاؤں گا؟ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ مبنی بر سچ ہے۔ میں نے اچانک پوچھا، تم نے بالی کے شوہر کو کیوں قتل کیا؟ میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا جناب، سلامو کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ دیکھو ماجد، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اگر میں تمہاری اس بات پر یقین کر لوں کہ تم بالی کو اپنی محبوبہ سمجھتے ہو، تو پھر اس کے شوہر کے قتل کے بعد تمہاری ذات سب سے زیادہ مشکوک ہوتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، حقیقت حال پر سے پردہ اٹھا دو، ورنہ تم بہت بڑی آفت میں گھرنے والے ہو۔ وہ پرعزم لہجے میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے وہ ایک روشن سچ ہے، آپ اس پر یقین کریں یا نہ کریں۔ کیا تمہاری یہ محبت یک طرفہ تھی؟ میں نے یک لخت پوچھا۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، نہیں، ہماری محبت دو طرفہ تھی، بلکہ ہے۔ بالی بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہے جتنا کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھ بند کر کے تمہاری بات پر یقین کر لوں گا، میں نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ میں بالی کو تھانے بلا کر تمہارے بیان کی تصدیق کروں گا، آپ جیسے چاہیں اپنی تسلی کر لیں، وہ بے خوفی سے بولا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا، تاہم اسے ماکھے سے علیحدہ دوسرے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ماجد کے انکشاف کی روشنی میں پہلی فرصت میں بالی سے ملنا ضروری تھا، چنانچہ میں نے رات دن کی پرواہ کیے بغیر اسے اسی وقت تھانے بلا لیا۔ بالی کو جب پتا چلا کہ میں نے ماجد کو سلامو کے قتل کے الزام میں تھانے میں بند کر رکھا ہے، تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، تھانے دار جی، ماجد بے قصور ہے، اس نے سلامو کو قتل نہیں کیا۔ پھر کس نے قتل کیا ہے؟ تمہارے گھر والے کو؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ وہ نظر چرانے لگی۔ میں نے کڑک کر کہا، بالی، اگر تم نے مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ اس کی گردن جھک گئی۔ میں نے کہا، ماجد کے مطابق لاہور جانے سے پہلے اس نے ایک لاکٹ تمہیں محبت کی نشانی کے طور پر دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی اور ہونکوں کی طرح مجھے تکنے لگی۔ میں نے مذکورہ لاکٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور کہا، یہ لاکٹ ہمیں سلامو کی لاش کے قریب پڑا ملا تھا، یہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ یک ٹک لاکٹ کو گھورتے ہوئے بولی، پہلے تو آپ نے اس لاکٹ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ تم پہلے اور بعد کے حساب کو چھوڑو۔ میں نے اسے گھورا، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ میں نے ذرا سختی کی تو اس نے سچ اگل دیا۔ یہ سچ گویا اس کے جرم کا اقرار تھا۔ سلامو کو بالی ہی نے قتل کیا تھا۔ سلامو کے سینے میں خنجر اتارتے وقت اس کا لاکٹ کمرے میں کہیں گر گیا تھا، جو بعد میں باوجود کوشش کے بھی اسے مل نہ سکا۔ اقبال جرم کے بعد اس نے ایک طویل جذباتی بیان دیا، جس میں اس نے خود کو مظلوم اور سلامو کو ظالم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ماجد سے اپنی محبت کا اعتراف بھی کر لیا۔ اس جذباتی بیان کے آخر میں اس نے کہا، تھانے دار جی، میں کیا کرتی؟ آپ ہی بتائیں میں کیا کرتی؟ اس کے لہجے میں ایک کرب پنہاں تھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ سلامو کو مر جانا چاہیے تھا، ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس ہموار کرنے کی خاطر رکی، پھر دوبارہ آگ اگلنے لگی۔ میں نے سلامو کا ہر ظلم برداشت کیا، اس کی بے دریغ مار کھائی، اس کی خاطر اپنے آرام و آسائش کو تیاگ دیا۔ میں کیا تھی اور کیا ہو گئی، کبھی اپنے حالات پر اف تک نہ کی۔ میں نے اس کی فرمائشیں اور فضول شوق پورے کرنے کے لیے اپنا زیور تک بیچ ڈالا۔ گھر کا سامان بھی فروخت ہو گیا، میرے پاس بچا ہی کیا تھا؟ ایک جھمکوں کی جوڑی، میں تو اسے بھی فروخت کرنے کو تیار تھی، لیکن اس نامراد نے بات ہی ایسی کر دی کہ اس کا قتل واجب ہو گیا۔ پتا ہے تھانے دار جی، سلامو نے اس رات مجھ سے کیا کہا تھا؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ وہ بولی، میں بتاتی ہوں۔ وہ باغ پورا نظر محمد سے مل کر آیا تھا، جس نے اپنے شیطان مرغے کالو کی قیمت 100 روپے لگائی تھی۔ میں جھمکے بیچ کر یہ رقم سلامو کو دینے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ بے حیائی سے بولا، بالی، نظر محمد نے میرے سامنے ایک تجویز رکھی ہے۔ وہ کہتا ہے، سلامو، تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، اگر تو ایک رات کے لیے بالی کو مجھے سونپ دے
تو میں اس کے بدلے کالو تمہیں مفت دینے کے لیے تیار ہوں، سنا آپ نے؟ وہ رکی اور سوالیہ انداز میں بولی، کیا اب میں سلامو کی خواہش پوری کرنے کے لیے خود کو بھی بیچ دوں؟ اس رات سلامو نے مجھ سے یہی مطالبہ کیا تھا۔ میں حیرت اور استجاب کے سمندر میں غوطہ زن وفا کی اس پتلی بالی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت غضبناک ہو رہی تھی، شعلہ بار لہجے میں بولی، تھانے دار جی، بے غیرتی کی یہ بات ایک ایسا شخص مجھ سے کہہ رہا تھا جو نکما ہی نہیں بالکل ناکارہ ہے۔ اسے نالائق نہیں بلکہ نااہل کہنا چاہیے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سلامو کے ساتھ 8 سالہ ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد بھی میری گود ہری کیوں نہ ہوئی؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے جس پیڑ کے نیچے پناہ لی تھی وہ خزاں رسیدہ تھا۔ جس ٹنڈ منڈ درخت پر ایک ہرا پتا موجود نہ ہو وہ کسی کی گود کیا ہری کرے گا؟ میں نے تھانے دار صاحب، میں نے، اس نے سینہ ٹھوکا اور ہیجانی انداز میں بولی، میں نے اس شخص کی ہر کمزوری، ہر کمی پر پردہ ڈال کر خود پر الزامات لیے۔ بعض لوگوں نے مجھے بانجھ بھی کہا، اور یہ شخص مجھ سے ایک ایسی فرمائش کر رہا تھا جو بے غیرتی اور بے حیائی کی فہرست میں سب سے اوپر رقم نظر آتی ہے۔ میں نے تو اس کی زندگی کو لاحق چھوٹے سے چھوٹے خطرے کے لیے بھی خود کو ہلکان کیا۔ آپ تو اس بات کے گواہ ہیں تھانے دار جی۔ بس، وہ دو ٹوک انداز میں رکی اور بفری ہوئی آواز میں بولی، میں نے اس بے غیرت سلامو کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد وہ میری نظر میں اتنا گر گیا تھا کہ اسے ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ وہ خاموش ہو کر ویران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی زبان تھم گئی مگر آنکھوں سے آنسو بدستور شعلے ٹپکا رہے تھے۔ میں ان آتش بار آنکھوں کی تپش کو بڑی وضاحت کے ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوجھل آواز میں بولی، میں تسلیم کرتی ہوں ماجد مجھے اچھا لگتا ہے، وہ بھی مجھے ٹوٹ کر چاہتا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور یہ راہ بھی مجھے سلامو کے ناروا سلوک نے ہی دکھائی۔ محبت کی حقیقت کو زمانہ جانتا ہے۔ ہر زندہ شے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت۔ محبت کی بوند بوند کو ترسا ہوا شخص اگر کہیں نقب لگا بیٹھے تو اسے قصوروار نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے بھی ماجد کی محبت سے اپنے لیے سکون کے چند لمحے کشید کیے۔ اس جرم میں آپ مجھے جو بھی سزا دینا چاہیں میں تیار ہوں۔ محبت کرنا اگر جرم ہے تو میں اس جرم میں پھانسی لگنے کو تیار ہوں۔ محبت کرنا جرم نہیں، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، اور نہ ہی میں اس سلسلے میں تمہیں کوئی سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تمہارا اصل جرم ہے قتل۔ تم نے اپنے شوہر کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا ہے۔ وہ خاموش نظروں سے خلا میں گھورنے لگی۔ بعد میں جب ماجد کو پتا چلا کہ بالی نے سلامو کا قتل قبول کر لیا ہے تو اس نے یہ الزام اپنے سر لینے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں دم نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے ایک دبکا مار کر چپ کروا دیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ماکھے کو میں نے اگلے روز چھوڑ دیا تھا۔ یہ بدماش اس کیس میں خاصا خوش قسمت واقع ہوا تھا، جبکہ بالی جیسی غیرت مند عورت جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلی گئی۔ غیرت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی خاطر جانی یا مالی نقصان اٹھانے والوں کو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہوتا۔ غیرت مند انسان جیتا ہے تو سر اٹھا کر، اور جان دیتا ہے تو بھی فخر سے۔ اس کا سینہ پھولا ہوا اور سر اٹھا ہوا ہوتا ہے۔